اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما جهلنا وعلمنا منه ما اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذة بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم أقضنا عنا الدين وأغننا من الفقر. اما بعد، آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس کے لیے آپ لوگ سب سے پہلے جو ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 74 سے لے کر اور آیت نمبر 83 تک آپ لوگ جو ہے اس کو دیکھیے گا. آج ہمارا جو عنوان ہے وہ یہ رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ کل جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملات ہم نے پڑھے تھے، میں نے اس لیکچر کی بھی سٹارٹنگ میں نے آپ لوگوں کو بات بتائی تھی. وہ بات یہ تھی کہ بابل کے عراق کے مشہور شہر بابل میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. اب یہ جو جگہ تھی یہ ان کا جائے مقام تھا، یعنی یہاں پیدا ہوئے، یہ ان کی ہوم لینڈ کنٹری تھی عراق. اس کے بعد وہ تمام معاملات ہم نے پڑھے. جو مناظرہ ہوا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 الم تر الی الذی حاج ابراہیم، یہ پارٹ جو ہے یہ میں نے سورۃ البقرہ سے لیا تھا. تو جنہوں نے کل نوٹ ڈاؤن نہیں کیا تھا وہ بھی اس چیز کو دیکھ لیں. اور سارا کچھ مناظرہ ہوا، جو آگ میں پھینکے جانے کا جو معاملہ تھا، پھر اس کے بعد جو ہے نمروز کے ساتھ جو بحث مباحثہ ہوا، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ یہاں سے ہجرت کر لیں. یہاں تک ہماری کل بات ہوئی تھی. اب جو ہے دیکھیے گا کہ عراق کے مشہور شہر بابل سے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب ہجرت کر کے جو ہے وہ ہجرت کر کے پہنچے ہیں کہاں پہ؟ جہاں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، شام کی کوئی بستی ہے، اللہ عالم اس بستی کا نام کیا ہے، لیکن شام کی بستی ہے، وہاں پہنچے ہیں. اپنا ملک چھوڑ کر، جلا وطن ہو کر اب یہاں ایک پرائے ملک میں پہنچے ہیں. اب یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 74 سے 83 تک ذرا ہم دیکھیں گے کہ کیا معاملات ہیں. اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا اچھی طرح سے. اور ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ قرآن میں جو ہے وہ چیپٹر وائز چیزیں نہیں ہیں کہ جیسے آپ نے مثال کے طور پر اگر آپ نے جیسے تورات وغیرہ میں اور دوسری جو اللہ تعالیٰ کے جو صحف اللہ تعالیٰ کے رہے ہیں اس میں معاملات یہ ہوتے تھے، چیپٹرز کی شکل ہوتی تھی. لیکن یہاں جو معاملات ہیں یہ خطبے کی شکل میں ہیں. جیسے کہ میں پچھلے لیکچرز میں بھی آپ لوگوں کو واضح کر چکا ہوں کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خطبہ ہے. یعنی خطبے سے کیا مراد ہے؟ جو بھی موقع کی مناسبت ہوتی ہے اس کے حساب سے بات کی جاتی ہے. جیسے جمعے کا خطبہ ہے مثال کے طور پر، آپ لوگ تو خواتین اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہوگا، لیکن ہم ان چیزوں کا ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو ہے ابھی رمضان آنے والا ہے تو وہ جو خطیب ہوگا وہ پورا لیکچر اس کا رمضان کی فضیلت پر 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے 2-3 خطبے جو اس کے ہوں گے وہ تمام فضیلتیں جو ہے اس کے بارے میں کریں گے کہ رمضان کے کیا احکام ہیں، کیا ڈوز ہیں، کیا ڈونٹس ہیں، کس طرح سے آخری عشرے کی فضیلت ہے. پھر اس کے بعد جب رمضان شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد عید آنے لگے گی. اب اگر وہ جو ہے وہ عید الفطر ہے تو اس کے فطرے کے بارے میں جو ہے وہ سارے معاملات ہوں گے. اسی طرح سے اگر عید الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ ہے تو وہ سارے معاملات جو ہے قربانی وغیرہ کے معاملات، حج کے معاملات، اس میں تو خیر بہت زیادہ ہی جو ہے یہ چیزیں رہتی ہیں.
تو مقصد کیا ہے، خطبے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ خطبے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو بھی مناسبت ہو اس کے حساب سے جو ہے وہ بات کی جائے۔ تو یہ اللہ کا جو کلام ہے قرآن خاص طور پہ، تو یہ خطبہ الہیہ ہے۔ یعنی اس میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی حضرت، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بات بتائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ 73 ٹائمز آیا، اور کتنی صورتوں میں آیا؟ 25 صورتوں میں آیا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اور بہت بڑی حکمت ہے اور بہت بہترین حکمت ہے۔ آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی وہ حکمت کیا ہے جب ان چیزوں کو پڑھیں گے، تو اس میں حکمت یہ ہے انشاءاللہ تعالی عز و جل کہ یہ بات آپ لوگوں کو جب آپ سورۃ البقرہ ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد جب آپ سورہ آل عمران جب آپ ختم کریں گے، تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی اچھا اس کے کیا معنی تھے۔ حقیقتاً کیا ہے کہ سورۃ البقرہ میں جو ہے وہ پہلے ایمان کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ کافی ٹائم تک میں بھی اس چیز کو محسوس کرتا تھا کہ اس طرح سے کیوں ہے کہ کچھ آیات کہیں ہیں، کچھ آیات کہیں ہیں، لیکن جب آپ سیرت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ بات کھل کے آپ کے سامنے آئے گی کہ سورۃ البقرہ جو ہے اس میں اس طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات ہیں، یعنی سورۃ البقرہ سے اگر آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، ایک انسان اگر اس کی تربیت کی جائے قرآن سے، تو اس میں جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ کیا معاملات ہوں گے؟ سب سے زیادہ معاملات جو ہے تربیت کے حساب سے اعتبار سے معاملات ہوں گے۔ تو تربیت کے حساب سے بھی کیا معاملات ہونا چاہیے؟ مسلمان تو ہم لوگ ہیں الحمدللہ، لیکن ایمان کی کمی ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان جو ہے وہ ہمارا کون اجاگر کرے گی؟ سورۃ البقرہ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے، یہ میں حکمت بیان کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے سورہ آل عمران جب آئے گی تو اس میں اسلام سے متعلق پھر باتیں پتہ چلیں گی، کس طرح سے اسلام کے بارے میں کیا ہے۔ تفرقے میں نہ پڑھو، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ صرف اسلام ہے، ایک دین ہے۔ یہود اور نصارہ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی جو ہے وہ قدر و قیمت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے تھوڑا سا اور معاملات آگے چلیں گے، سورۃ النساء۔ یہ حکمتیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے جب تدبر اور تفکر پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اب یہ تدبر اور تفکر کیا ہے، ذرا اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ کچھ جو ہے آپ میں سے ایسے بھی ہوں گے کہ جو بس اپنی زندگی میں جو ہے وہ بہت زیادہ بیزی ہیں، اس کے بعد یہ کلاس کا ٹائم ہو گیا، آ گئے، پڑھ لیا، جلدی جلدی نوٹس بنا لیے، کر لیے، لکھ لیا، اس کے بعد دوسری چیزوں میں لگ گئے۔ جن کے یہ معمولات ہیں بہت مشکل ہے کہ وہ تدبر اور تفکر تک پہنچ پائیں، لیکن جن کے معاملات یہ ہیں کہ وہ ساری چیزیں، میری ساری باتیں، قرآن کا ترجمہ، تفسیر، وہ ساری سیرت وغیرہ، اگر اس چیز کو بعد میں بھی آپ کے دماغ میں کچھ چیزیں آپ کے مائنڈ میں اسٹک کر جاتی ہیں اور آپ اس کے اوپر سوچ بچار کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوا، ایسے کیوں ہوگا، ایسے کب ہوگا، وہ چیز کہلاتی ہے تدبر اور تفکر۔ جس انسان میں ایمان پیدا ہو جاتا ہے، مسلمان تو ہم سب ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ اگلی سٹیج جو آتی ہے ایمان کی، جب انسان کے اندر ایمان پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ چیزیں اس پر کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ ایمان کی جو ہے وہ سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے کہ اب انسان سوچ بچار کرنے لگا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بھی اس سے وہ کام لیں گے، کیونکہ جو وعدے کیے تھے اس نے کہ اللہ مجھے قرآن کا علم دے، مجھے ایسے کر، مجھے ایسے کر، میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، میں اس طرح سے کام کروں گی اور میں اس طرح سے معاملات کروں گی، تو وہ سارے وعدے جو ہے اس کو پورا کرنے کا وقت آتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ سورۃ النساء کے معاملات آئیں گے، اس میں جو ہے وہ معاشرتی سسٹم آ جائے گا، محرم نامحرم وغیرہ کے معاملات، اور پھر اس کے بعد جو صورت آئے گی تو اس میں جو ہے پھر اور زیادہ معاملات کھل کے آ جائیں گے، پھر اور زیادہ معاشرتی اعتبار سے جو ہے سورۃ المائدہ ہے یا اور صورتیں ہیں، تو اس میں جو ہے وہ کیا ہوگا، تو اس میں جو ہے ایک طبقاتی لیول کا، ایک ملک کی سطح کے لیول کا، ایک جو قانوناً جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ معاملات آ جائیں گے۔ تو یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بڑے سمجھ لیجئے معجزاتی طور پہ جو ہے ان کو سنکرونائز کیا گیا ہے، ان کو کیٹیگرائز کیا ہے۔ تو اگر نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو کچھ چیزیں آگے پیچھے دکھیں گی، جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے آپ کو جو ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 21 سے، جو میں نے آپ کو پہلا جو پارٹ میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس کا سیرت کا، اس میں میں نے جو آیات میں نے پک کی ہیں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 21، سورت نمبر 21 آیت نمبر 51 سے 71 تک، 71 تک، تو وہاں آپ دیکھیں گے، وہاں آپ سوال کر سکتے تھے کہ سر آپ ابھی شروع ہو رہے ہیں معاملات لیکن 21ویں سورت سے آپ اٹھا رہے ہیں، لیکن اب دوسرا پارٹ جو آ رہا ہے وہ جو ہے وہ اس طرح سے آ رہا ہے۔
تو یہ معاملات جو طے ہو رہے ہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ زندگی کے، یعنی آپ بھی اگر مثال کے طور پر ایمان کے اس پہ آپ نے قدم اٹھانا شروع کیا ہے تو پہلے ایمان پہ کام ہوگا، پہلے عبرت کے طور پہ پچھلی قوموں کو دیکھو کیوں غرق کیا، کیا معاملات تھے، کیا چیزیں تھیں، پھر اس کے بعد یہ دیکھو کس طرح سے تحویل قبلہ ہوا۔ یہ میں وہ فلسفہ بیان کر رہا ہوں جو اب اس صدی میں جا کے قرآن کی جو چیزیں ہیں وہ اب کھلنا شروع ہوئی ہیں، ورنہ اس سے پچھلی جو چیزیں تھیں وہ اتنا زیادہ ان چیزوں پہ بات نہیں ہوئی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر آیت کا ایک نظم و ضبط ہے، ہر آیت کی ایک ترتیب ہے، ہر آیت کا ایک سسٹم ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی شروع میں سٹارٹنگ میں یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی، لیکن جیسے جیسے سنتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے آپ کو باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آئیں گی کہ یہ آیتیں اور یہ صورتیں جو لگائی گئی ہیں۔ اب مثال کے طور پر کہ جیسے پہلی جو قرآن کو کھولتے ہی جو پہلے دو جوڑے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو دو جوڑے آ رہے ہیں قرآن کے، اس میں دو صورتیں ہیں، اس میں کون سی دو صورتیں ہیں؟ دو جوڑے جو ہیں اس میں چار صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں ایک جوڑا ہے لیکن مدنی۔ اب یہ مدنی سے کیا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10-11 سال اپنے 13 سال جو بھی سیرت سے ملتے ہیں یہ سارے مکے میں گزارنے کے بعد جب مدینہ تشریف لے کے گئے وہاں جو قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے اس کو یہاں پہ سٹارٹنگ میں رکھا ہے۔ اب ترتیب کے اعتبار سے دیکھیے کہ یہاں پہ جو ہے مدنی صورتیں جو ہیں وہ پہلے دو جوڑے آ رہے ہیں، اس کے 4 صورتیں، لیکن اگر آپ نزول کے اعتبار سے دیکھیں گے تو بہت بات کی ہیں، یہ تو سن 3 ہجری، سن 4 ہجری، 5 ہجری، 6 ہجری کی صورتیں ہیں یہ، اور آگے چلیں گے سورۃ المائدہ وغیرہ میں تو 7 ہجری، 8 ہجری کی ہیں یہ صورتیں۔ لیکن ان کے پیچھے بھی ایک ربط ہے، بہت بڑا فلسفہ ہے، وہ یہ کہ جب آپ کسی انسان، ایک کوہرے انسان کو جب آپ اٹھائیں گے اور اس کی تربیت کرنا جب آپ شروع کریں گے، یا ویسے بھی اگر آپ قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھنا شروع کریں گے تو بات آہستہ آہستہ آپ پر کھلے گی۔ پہلے آپ کے ایمان پہ کام ہوگا، پھر اس کے بعد جب ایمان پیدا ہو گیا تو اس کے بعد پھر کیا معاملات ہیں، اسی طرح سے پھر اور معاشرتی معاملات کیا ہیں گھر میں، جیسے سورۃ النساء میں جو ہے وہ محرم نامحرم اور وہ سارے معاملات خواتین کے جو ہے شروع ہوں گے۔ پھر اسی طرح سے معاشرتی سسٹم جو ہے، ملک کی سطح پر کیا معاملات ہونا چاہیے، قانوناً کیا لیجسلیشن ہونا چاہیے، سورۃ المائدہ میں آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کو لے کے پریشان نہیں ہونا کہ کوئی چیز کبھی کہیں سے اٹھائی جاتی ہے، کہیں سے اٹھائی جاتی ہے۔ اب اس میں جو چیز آ رہی ہے ذرا اس کو دیکھیے گا، سورۃ الانعام کی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، آیت نمبر 74 سے 83 تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ دوسرا دور شروع ہو رہا ہے کہ ہجرت کر کے جو ہے بڑی مشکلوں سے کہاں پہنچ گئے؟ شام کی بستی میں پہنچ گئے۔ اب یہاں پہ کیا معاملات ہو رہے ہیں یہاں پہ ذرا دیکھیے گا، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 74۔ اب یہاں پہنچے ہیں تو یہاں کے لوگوں میں ایک نئے قسم کا مرض تھا، وہ یہ کہ وہ ستارہ پرست ہیں، صابئین جن کو کہتے ہیں، تو یہ ستارہ پرست ہیں، سمجھ آ رہی نہیں؟ وہ لوگ جو تھے وہ بت پرست تھے، یہ ستارہ پرست ہیں۔ اب یہاں پہنچے ہیں، دیکھیں معاملات وغیرہ کیا ہے۔ یہ اس میں آیت نمبر 74 میں دیکھیے گا، اپنے اپنے قرآن شریف میں جن جن کے پاس ہیں وہ دیکھیے گا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ۔ اب یہاں پہ بھی معاملات جو ہے وہ وہی معاملات ہیں کہ معاملات جو شروع ہو رہے ہیں وہ کن سے؟ اپنے والد سے، گھر سے ہی معاملات شروع ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس چیز کو دیکھیے گا کہ جتنے بھی معاملات شروع ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو معاملات شروع ہوئے ہیں وہ گھر سے ہی شروع ہوئے ہیں۔ یہ بات جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، دیکھ لیجئے گا کہ جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ بھی گھر سے ہی ہوتے ہیں، اور جو اختلاف کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی گھر سے ہوتے ہیں۔ میں بہت ساری مثالیں دے چکا ہوں اس کی کہ جو ہے وہ لڑکی جو ہے ابھی ماشاءاللہ اچھا بن رہی، سنور رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، زندہ دل ہے، گھومتی ہے پھرتی، تو گھر والے بھی خوش ہیں، ماشاءاللہ جی ہماری بیٹی اسی طرح سے۔ لیکن جب یہ قید ہو کر رہ گئی، فضول کہیں باہر جاتی نہیں، فضول ناچ گانے نہیں، کچھ بھی نہیں، تو گھر والے ہی جو کہیں گے پتہ نہیں کیا روگ لگ گیا ہے اس کو کہ کیا معاملات کر رہی ہے اپنے ساتھ، ٹھیک ہے۔ والدین جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں آج کے دور کے جو والدین ہیں۔ اب اس میں جو ہے چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ دیکھ لیجئے گا کہ گھر سے ہی معاملات شروع ہوتے ہیں، جو بھی معاملات شروع ہوتے ہیں وہ گھر سے۔ اب یہاں دیکھیے گا پہلی چیز جو آ رہی ہے، پچھلے قصے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ان کا جو باپ تھا آزر مشرک جو تھا، اسی سے معاملات جو ہے کھٹراک شروع ہوئے تھے، یہاں پہ بھی وہی بات ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا، آیت نمبر 74، اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ اب یہ چیز دیکھیے گا کہ اپنے والد سے بات کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔
آج ہمارے معاشرے میں بھی جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ ہم نے بالکل سر خم تسلیم کیا ہوا ہے. جو بھی معاملات ہیں ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں یہ جی یہ معاملات تو ایسے ہیں جی، یہ تو کلچر کے ہیں، یہ تو ہمارے گاؤں دیہات کا رواج ہے، یہ تو ہمارے پاکستان کا رواج ہے، یہ تو ہمارے ہندوستان کا رواج ہے. سمجھ آ رہی نہیں؟ تو اس میں یہ چیز ذرا دیکھیے کہ جو میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ سیرت پڑھانے کا مقصد کیا ہے. یہ لائے عمل ہونا چاہیے ہمارا، کہ ہم اپنے گھر والوں سے بیٹھ کے بات کریں کہ یہ کیا معاملات ہیں، ہم کن کی روش اختیار کی ہوئی ہے، ہم کس منہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام پکارتے ہیں، ہمارے معاملات کیا ہیں. قرآن کے تو بالکل اس کے برعکس معاملات ہیں. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ. اب دیکھیں یہاں نام بھی آ گیا اس کا، آذر کے بارے میں بتا چکا ہوں، مددگار، بہت زیادہ ہیلپ فل تھا یہ انسان. یعنی یہ ہے کہ اگر مشرک نہ ہوتا تو پتہ نہیں کہاں لے کے جاتے اللہ تعالیٰ اس کو، لیکن یہ کہ کفر پہ ڈٹا رہا، مخالفت کرتا رہا اور سارے معاملات اسی طرح کے رہے. اب اس میں یہ ہے کہ اور وہ وقت بھی یاد کرو، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر جو کہ مشرک تھا اس سے فرمایا، کیا فرمایا کہ کیا تو نے جو ہے وہ معبود قرار دے دیا ہے، بتوں کو معبود قرار دے دیا. اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 75 میں دیکھیے گا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمُ. اب یہ چیز میں کل بھی آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات ہوئے کہ وہ وحی کا جو دور تھا اس کو شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزیں جو ہیں وہ دکھا دی گئیں. اب یہاں پہ بھی جو کل جو میں نے بات کی تھی اس کی دلیل یہ ہے، وہیں پہ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ. اب یہاں نُرِيَ ابراہیم دیکھ لیجئے گا، اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں. اب اس کی حقائق کیا ہے واللہ عالم. کچھ اسی طرح کا سفر ہوگا جو محمد رسول اللہ کو کرایا، اسی طرح کا کچھ سفر ہوگا. آسمانوں کی بات ہو رہی تو ظاہر سی بات ہے کہ آسمانوں پہ لے کے گئے ہوں گے. سمجھ آ رہی؟ ملکوت السماوات والارض، تو تمام جتنی بھی ملکوت سماوات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں آسمان کی اور زمین کی، سب دکھا دیں. اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیے گا، وہ یہ ہے کہ رسولوں سے جس چیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، انبیاء سے جس چیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، وہ ہے حق الیقین کی. میں پہلے بھی یقین کی 3 قسمیں میں آپ لوگوں کو بیان کر چکا ہوں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. ہم عام نارمل لوگوں سے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ علم الیقین. میں پہلے بھی اس کی مثال بیان کر چکا ہوں، دوبارہ سے مثال بیان کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر کہ آپ کو اسمیل آنا شروع ہوئی اور آپ نے ابھی یہ علم الیقین آپ کو ہو گیا کہ یہ مثال کے طور پر آگ جلنے کی اسمیل ہے. اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا ذرا دیکھوں تو میں کہ کیا جل رہا ہے، کیا اللہ خیر کرے کوئی باہر کوئی آگ لگ گئی کسی گھر میں کہ کیا ہو گیا. آپ نے جب کھڑکی کھولی، ٹھیک ہے ابھی تک علم الیقین ہے کہ آپ کو علم ہو گیا یقین والا کہ یہ آگ ہی جل رہی ہے، یہ کسی اور چیز کی جو ہے وہ اسمیل نہیں بلکہ آگ کی ہے. لیکن جب آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کھڑے ہو کے دیکھا تو آپ نے دیکھا سامنے روڈ پہ آگ جل رہی تھی، ٹائر جل رہا تھا. آپ کو کیا ہو گیا؟ عین الیقین. اب وہ چیز ہے کہ آپ کو جو ہے اپنی آنکھوں پر یقین ہو گیا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ روڈ پہ ٹائر پڑا ہے، جل رہا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، آگ جل رہی ہے. اب جو ہے اس کے بعد آپ اترے اور آپ نے دروازہ کھولا اور جا کے جب آپ نے اس آگ میں جب انگلی ڈالی اور جب آپ کا ہاتھ جلا، تب آپ کو ہو گیا حق الیقین کہ یہ تو واقعتاً آگ ہی تھی. یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اب کچھ اس طرح کے شو پیسز وغیرہ ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں، گاڑیوں میں پیچھے رکھے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نیچے سے لائٹ ہوتی ہے، اوپر سے کچھ کپڑا سا ہوتا ہے جس میں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آگ جل رہی ہے، لیکن یہ کہ جب اس کو آپ ٹچ کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہو، تو نیچے سے لائٹ ہے، اوپر سے کپڑا ٹائپ کا جو ہے. گاڑیوں میں اکثر و بیشتر پیچھے اس طرح کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہنے کا، ہم سے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، نارمل لوگوں سے جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ علم الیقین، کہ یقین والا علم تمہارے پاس ہو جائے. ظاہر سی بات ہے حق الیقین یا عین الیقین تو تب ہوگا. اچھا علم الیقین دنیا میں ہو جانا چاہیے، عین الیقین جیسی مرو گے ویسی ہو جائے گا. یہاں تمہیں قبر میں دفنایا، فوراً فرشتے آئیں گے، یا بلکہ یہ ہے کہ ابھی تمہاری روح قبض کرنے کے ہی معاملات ہوئے تو وہی فرشتہ آ کے روح قبض کرے گا. تو عین الیقین تو جہاں تمہاری آنکھ بند ہوگی وہیں سے تمہارا عین الیقین شروع ہو جائے گا. اسی طرح سے جب تم پہنچو گے جنت میں جہنم میں تو حق الیقین ہو جائے گا. اچھا یہ تھے وہ معاملات جس کے بارے میں. تو لہٰذا یہاں پہ نبیوں سے اور رسولوں سے جس چیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ حق الیقین کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے.
ان کے یقین میں اور ہمارے یقین میں یہ فرق ہے کہ عام نارمل انسان سے اللہ تعالیٰ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کم سے کم تمہارا علم الیقین ہونا چاہیے. اب وہ جو مثال دی تھی اس کو بالکل جو ہے اس کو ریلیٹ کر لیجئے گا کہ کیا مراد ہے اس سے. کم سے کم علم الیقین ہونا چاہیے. وہ علم الیقین کی سورس کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. یعنی کس سے کہانیاں سن کے جی ایسا ہوا تھا، ایک بڑی می تھی، ایک فلانی تھی، ایسے ہو گیا، اس سے علم الیقین نہیں آئے گا. بلکہ یقین، علم الیقین جو آئے گا وہ اللہ کے کلام سے آئے گا اور محمد رسول اللہ کے کلام سے آئے گا، یعنی احادیث سے آئے گا. تو عام نارمل انسان سے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ ہے علم الیقین. لیکن رسولوں سے، انبیاء سے جس چیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ کیا؟ خاص طور سے رسولوں سے وہ حق الیقین. اب وہ حق الیقین کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ مشاہدہ کرانا پڑے گا. اب حق الیقین کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ وہ آگ میں انگلی ڈالنے والی جو مثال جو میں نے آپ کو دی، تو اس کے لیے جو ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم ہے کہ وہ ایسی آیت دکھا دیتا ہے کہ جس کے بعد وہ رسول جو ہے پھر ان کو آپ کتنا ہی ظلم اور تشدد کرو وہ اپنے ایمان سے ہرگز نہیں پھر سکتے. اب اس میں ون بائی ون اٹھا کے دیکھ لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا آیت نمبر 75 میں کس طرح کے معاملات ہیں کہ حق الیقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سیر کرا دی. جیسے محمد رسول اللہ کے معاملات ہوئے، معراج پہ لے گئے اور سارا پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، تمام انبیاء اور رسولوں سے ملاقات ہوئی، پھر وہ فرشتوں سے بھی ملاقات ہوئی، پھر حضرت جبریل علیہ السلام سے ان کی اصل شکل میں جو ہے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا تک وہ گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے تیسرے معاملات ہیں. پھر ان کو جنت دکھائی، جہنم کا بھی مشاہدہ کرایا، ساری چیزیں ان کو دکھائیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو وہاں 2 نور 3 نور جو بھی ہیں وہ سارے ان کو دیے. سورۃ الفاتحہ جیسے میں بتا چکا ہوں، وہاں پہ سورۃ الفاتحہ کا جو ہے ان کو وہاں پہ ان کو جو ہے تحفہ دیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 یا 3 ذرا یہ الفاظ میرے نوٹ ڈاؤن کیجئے گا، 2 یا 3 جو ہیں یہ نور جو ہے ان کو جو ہے دیے گئے. کسی حدیث سے پتہ چلتا ہے 2، لیکن جو لفظ استعمال ہو رہا ہے اس میں خواتم، تو وہ خواتم جو ہے 2 سے زیادہ کے لیے آتا ہے. یعنی ختم ورڈ ہے 1، یعنی انگلی جس کو کہتے ہیں نگینہ یا موتی یا نور جو بھی ہے، ختم جو ہے وہ 1 کو کہتے ہیں. اختام جو ہے وہ 1 سے زیادہ کو اختام کہتے ہیں. اسی طرح سے جو خواتم ہے وہ پھر 2 سے زیادہ 3 کا صیغہ ہے. تو یہ ہے واللہ عالم اس میں کیا معاملات ہیں. 2 یا 3 نور جو ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عنایت کیے گئے. اسی طرح سے حضرت ابراہیم کا ہو گیا. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر لیں، ان کی پیدائش ہی ایسی تھی. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بنا باپ کے پیدا کیا، تو وہ پیدائش ہی ان کی ایک نشانی ہے اور کسی نشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے علاوہ نشانی ہے کہ گود میں ہیں، چھوٹے سے 1-2 دن کے بچے ہیں، پوری بات کر رہے ہیں. یہ بالکل معجزاتی طور پہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ پوری بات کر رہے ہیں. بنی اسرائیل قوم نے آ کے گھیر لیا اور آ کے جو ہے وہ لان تان کر رہے ہیں حضرت مریم علیہ السلام پہ کہ ایسے کر دیا، یا اختہ ہارون تو کیا منہ کالا کرا کے آئے. یہ جو الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں یہ بنی اسرائیل کے تھے. اور یہ الفاظ جو ہیں آپ تھوڑے یہ کڑوے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان چیزوں کو، کیونکہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کافروں کے لیے، یہودیوں کے لیے کوئی خاص ان کے لیے نفرت نہیں ہے. یہ ہے وہ چیزیں جو جن سے نفرت ان کے لیے پیدا ہوگی. اب ان سے نفرت سے کیا مراد ہے پیدا ہوگی؟ نفرت سے مراد انسان سے نفرت نہیں ہے. نفرت سے مراد یہ ہے کہ ان کی حرکات، ان کی سازشوں کو ہم سمجھ پائیں. تو اسی طرح سے معاملات ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لے لیں تو ان کو وہ آگ میں، جھاڑیوں میں جو اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی دی، اگر وہ سارے معاملات انشاءاللہ اس کو پھر ہم بعد میں دیکھیں گے. تو یہاں پہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سورۃ الانعام میں جو ہے آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے، وہ اسی آیت سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے، کیونکہ دوسرے صحیفے ہو گئے یا اور کوئی چیزیں ہو گئے وہ نہیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحف ابراہیم و موسیٰ جو جیسے سبح اسم ربک الاعلی کی صورت ہے اس میں آتا ہے، ان کے صحف تو تھے، ان کی شریعت وغیرہ تو تھی، کچھ نہ کچھ تو اس طرح کے معاملات تھے، لیکن یہ ہے کہ اب ان کے کوئی نشان جو ہے ہمیں ملتے نہیں. پھر اس کے بعد جو ہے علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہم سے جو ڈیمانڈ ہو رہا ہے وہ علم الیقین کا ہو رہا ہے. عین الیقین نہیں ہو سکتا، حق الیقین بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ علم الیقین تو ہمیں کم سے کم اپنے اندر علم الیقین پیدا کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 76 میں دیکھیے کیا ہے. اب یہ جو ہے اب تھوڑا سا حکمت ذرا دیکھیے گا کہ یہ داعی کا کام کر رہے ہیں. میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت میں رکھنا چاہتا تھا، جو میرا مقصد تھا، جو میرا ڈریم تھا، اس کے کیا تھا پیچھے حکمت کیا تھی، وہ یہ تھی
کہ آپ ذرا دیکھیں ہوتا کیا ہے، ذرا اس چیز کو بھی سمجھیے گا. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان نیا نیا دین کی طرف آتا ہے تو بہت زیادہ اس کے اندر وہ دل میں چمک ہوتی ہے، تو وہ اوٹ پٹانگ طریقے سے کاموں کو کرتا ہے، لڑائی جھگڑا بھی کرتا ہے، فساد بھی کرتا ہے. تم تو کافر ہو، تم تو مشرک ہو، تم تو منافق ہو. اب یہ سارے پہچان جو سارے موازنے میں بتا رہا ہوں، تو وہ موازنے جو ہے پھر امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. گھر میں کسی کو کافر کہہ دیا، گھر میں کسی کو منافق کہہ دیا، کسی کو مشرک کہہ دیا. سمجھ آ رہی نہیں؟ تو یہ چیزیں میں اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں مسائل نہ ہوں. ہم نے جس طرح سے چیزوں کو سیکھا بہت زیادہ، یعنی الٹی سیدھی طرح سے چیزوں کو سیکھ کے پھر اس کے بعد مشکلات کا سامنا ہوا، پھر اس کے بعد صحیح طرح سے چیزوں کو سیکھا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس طرح کے کام نہ کریں، بالکل جس کو کہتے ہیں جس طرح سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں بالکل اس طرح سے کام کریں. اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت رکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ طریقہ کار سے کام کو کریں، نہ گھر میں بہت زیادہ دشمنیاں ہو جائیں. ظاہر سی بات ہے کسی کے گھر کا کچھ کلچر ہے، ناچ گانے ہیں، فحاشی ہے، اب وہ لڑکی کے اندر ایمان پیدا ہو رہا ہے، بڑی بہن ہے، یہ جو بھی کچھ ہے. اب یہاں پہ ذرا اسٹائل دیکھیے گا، دعوت کا اسٹائل کیا ہے کہ بات کر رہے ہیں لیکن کس انداز سے. 3-4 آیتیں اسی اس میں آئیں گی، اور یہ وہ آیات ہیں جس کی بنیاد پہ جو ضعف ایمان، جن کا ایمان ضعف تھا پچھلی امت میں بھی، جو یہود جو تھی اس میں بھی، اور یہ ہے کہ اس امت میں بھی بہت سے لوگوں میں یہ مغالطے پیدا ہوئے کہ پتہ نہیں وہ مشرک تھے، پتہ نہیں وہ کیا تھے. کچھ مفسرین نے بھی اس طرح کا جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کر دیے کہ وہ سمجھنے میں چیزوں کو اس طرح کے معاملات ہو گئے. تو میرا یہ انداز ہے کہ میں بات کو بڑے توازن کے ساتھ لے کے چلتا ہوں کہ بہت زیادہ بھی کوئی ایکسٹریمسٹ نہ ہو جائے. کیونکہ دین میں ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، بہت زیادہ کسی ایکسٹریم پہ چلے جانا یہ یا تو رہبانیت ہو جاتی ہے یا پھر یہ ہے کہ خوارجوں میں سے انسان ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ دو ایکسٹریم کنڈیشن سے بھی بچنا ہے اور بالکل توازن کے ساتھ لے کے چیزوں کو چلنا ہے. اب دنیا متال غرور ہے، ایسے ہے ویسے ہے، عورت فتنہ ہے، مرد یوں ہے، فلانا ہے، بچے فتنہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شادی نہیں کریں گے، تو کرنا تو پڑے گا. لہٰذا یہ ہے کہ توازن سے رہتے ہوئے ان چیزوں کو کیسے لے کے چلا جائے. اب یہ ذرا حکمت دیکھیے گا ان آیتوں میں بھی جو آئے گی انشاءاللہ، اس کو ایکسپلین بھی کروں گا. فلما جن علیہ، اب یہ آیت نمبر ہے 76 میں دیکھیے گا. پھر جب رات کی تاریکی، انہوں نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان کے معاملات یہ ہیں کہ جب رات ہوتی ہے، تاریکی چھاتی ہے، ستارے نکلتے ہیں، تو یہ جو ہے پھر بیٹھ جاتے ہیں ان کی پرستش کرنے. اب وہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ذرا دیکھوں کہ کیا معاملات ہے، کیا کرتے ہیں. تو وہ ان کے ساتھ مل کے دیکھیں. ایک بات یہاں سمجھ لیجئے گا، بہت امپورٹنٹ بات، بہت امپورٹنٹ نقطہ وہ یہ ہے کہ جو انسان بھی دعوت کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو لوگوں کو مدعو کرتا ہے، جو لوگوں کو بلاتا ہے اللہ کی طرف، اس میں بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ سامنے والے کی بات بھی سنیں. یعنی ہمارے معاملات یہ ہو گئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے جب دین کا کام کریں، کوئی بھی اس طرح کے معاملات کرے، سامنے والے کی بات سننے کا بھی موقع دیں، اس کو زیادہ سے زیادہ سنیں اس کی بات کو، تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ یار یہ اس کا تو صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ یہ کہ میں اس کی بات سن لوں، تو یہ میں اس کی بات کیوں نہ سنوں، یہ میری بات کیوں نہ سنیں. یہ چیز جو آ جاتی ہے پھر وہ زدم زدہ کی طرف آ جاتی ہے. اس سے تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو 1 + 1 = 2 بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے، وہ ہرگز سمجھ کے نہیں دے گا، بلکہ اور بزید ہو جائے گا اس چیز سے، آپ سے بھی نفرت کرنے لگے گا. تو لہٰذا داعی کا جو اسٹائل ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ زیادہ سے زیادہ موقع دے، سامنے والے کی بات بھی سنیں. یہ نہیں کہ آپ تو کفر کی بات کر رہے ہیں، آپ تو شرک کی بات کر رہے ہیں، نہیں آپ کو کیا پتا، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. سامنے والے کی بات کو ذرا سنا بھی جائے، اور جو اس کے ویلڈ پوائنٹس ہیں قرآن اور حدیث کے ساتھ ملتے ہیں اس سے اگری کر لو. کیونکہ ہم تو دین کے شریعت کے ٹھیکیدار تو ہم نہیں ہیں. جو چیز حرام ہے حرام ہے، جو چیز حلال ہے حلال ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی حرام چیز، بہت بڑا مجرم ہے وہ انسان جو کسی حرام چیز کو حلال کر دے اور جو کسی حلال چیز کو حرام کر دے، وہ تو مجرم ہے، ظالم ہے وہ انسان بہت بڑا. تو یہاں پہ ذرا اسٹائل چیک کیجئے گا کہ کیا ہے، کہ نکل کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا معاملات کرتے ہیں. پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھائی، آیت نمبر 76 میں سورۃ الانعام کی، پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا. اب یہ سب معاملات جو ہے وہ ستارہ پرست لوگ بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں. تو قال ھذا ربی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اب یہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی بات کہ تھوڑا اس سے اتفاق بھی کریں. اب یہ دیکھو کہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم، جن سے مغالطہ بھی پیدا ہوتا ہے ایک وقت میں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر تفسیر سے جو بہت، اس میں یہ چیز بھی سمجھ لیجئے گا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں. یہ ترجمے کے بارے میں اور تفسیر کے بارے میں پہلے بھی بات کلیئر کر چکا ہوں کہ ترجمے سے پڑھنا جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہے. ترجمے سے قرآن کو پڑھنا
وہ کس وجہ سے کہ آپ نے قال ھذا ربی. اب مثال کے طور پر فلما جن علیہ اللیل راء کوکبا قال ھذا ربی. اب جب یہ ہوا کہ رات کی تاریکی چھائی اور جب دیکھا انہوں نے ایک ستارہ قال ھذا ربی, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ہے میرا رب. اب اس چیز کو لے کے جو ہے کتنا مغالطہ ہو جائے گا. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جب ہم قرآن کو ورڈ ٹو ورڈ جب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس میں جو تفسیر کے جو معاملات ہیں بالکل پس پشت ہو جاتے ہیں اس سے. یعنی مثال کے طور پر جب آپ نے ورڈ ٹو ورڈ آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا تو اس سے احادیث کہاں رہیں. کتنی ہزار چیزیں ہیں جو سورۃ الفاتحہ میں بھی, سورۃ البقرہ میں بھی, اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. یہ ساری احادیث کی باتیں. تو لہٰذا اگر تم نے قرآن کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھ لیا تو وہ محمد رسول اللہ کی جو ہے تفسیر کی ہوئی کہاں گئی. اب اس کے ضمن میں ایک واقعہ سن لیجئے کہ وہ جو آیات جب نازل ہوئی, پہلے بھی ان چیزوں کو بیان کر چکا ہوں لیکن آج دوبارہ ان چیزوں کو واضح کر رہا ہوں کہ وہ جو واقعات, وہ جو معاملات ہوئے کہ رمضان کے ضمن میں جو ہے وہ آیات آئیں کہ وہ سفید دھاری جو ہے وہ کالی دھاری سے جب الگ ہو جائے تو اس میں جو ہے وہ تم کھاؤ اور پیو اور کھانا پینا بند کر دو, اور اس طرح کے معاملات. یہ آیت جب تمام جتنے بھی اصحابہ کرام تو ان کو سنائی گئی تو ان کو یہ لگا کہ کوئی دھاگے ہیں, کوئی کالا دھاگا ہے, سفید دھاگا ہے, اس کو بٹ کے اس کو پرو کے جو ہے وہ تکیے کے نیچے انہوں نے رکھ لیے. اور اس کے بعد جو ہے جب وہ دیکھ رہے ہیں, بار بار اٹھ کے دیکھ رہے ہیں الگ ہوا نہیں ہوا, کیا بات تھی, کیا ماجرا تھا, کیا معاملات تھے. یہ معاملہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں دیکھو اس طرح کی بات نہیں ہے, بلکہ آسمان میں جب پو پھٹتی ہے تو وہ سفید دھاری, کالی دھاری جو ہے وہ سفید دھاری سے الگ ہوتی ہے. تو اس سے کیا مراد تھی کہ انہوں نے جو ہے ڈائریکٹ, اگر آپ کسی بھی آیت کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو بات اچھی طرح سے نہیں کھلتی. اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان دھڑلے کے ساتھ یہ بات لوگوں کو کہنا شروع کر دیتا ہے, فلاں چیز نہیں یہ تو قرآن میں نہیں ہے, فلاں چیز نہیں یہ تو قرآن میں نہیں, یہ تو قرآن میں نہیں, یہ معاملات ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے, بہت بڑا نقصان ہے. یہ تفسیر سے جب آپ پڑھیں گے قرآن کو تو ایک ایک بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے گی, ترجمہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہاں پر ذرا دیکھیے گا کہ کیا ہوا. پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا اور تمام جتنی قوم تھی انہوں نے بھی ستارہ دیکھا. اس پر جو ہے قال ھذا ربی, اس پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہے میرا رب. یعنی ایک تنزیہ اسٹائل میں یا وہ دعوت والے اسٹائل میں, جس کو کہتے ہیں جھنجھوڑنے والے اسٹائل میں کہہ رہے ہیں یہ ہے میرا رب. پھر اس کے بعد جب وہ پھر اس کے کیا ہوا, فلما افلا, پھر اس کے بعد جب وہ چھپ گیا تو پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا, جب وہ غروب ہو گیا یعنی جب صبح کا کچھ وقت ہونے لگا, جھٹپٹا ہونے لگا, تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ستارے تو چھپ جاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا حضرت ابراہیم نے, قال لا احب الافعلین, کہ یہ جو ہے چھپ جانے والی چیز تو میرا رب نہیں ہو سکتا. رب کے جو معاملات ہیں وہ تو اس طرح کے ایک جیسے معاملات ہونا چاہیے. ایسا تو نہیں کہ صبح کچھ ہے, دوپہر کو کچھ ہے, رات کو کچھ. جس کے معاملات خود ایک جیسے نہ ہو تو وہ دوسروں کے معاملات کو کیا کرے گا. تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. جو جب ستارے کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے, مگر جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے فرمایا میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا. جو غروب ہو جائے اس سے کیا محبت رکھے گا انسان. پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 77 میں دیکھیے گا, فلما رأى القمر, پھر اس کے بعد جب انہوں نے جو ہے سورج کو انہوں نے جو دیکھا تو اس کے بعد قمر جو انہوں نے اس کے بعد جب انہوں نے چاند کو دیکھا, چمکتا ہوا چاند دیکھا, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہے میرا رب. اب یہ کیا کر رہا ہے, اپیل کر رہے ہیں, ذرا وہ طریقے سے ان کو جو ہے ایک وہ کرنا چاہ رہا ہے, راغب کرنا چاہ رہا ہے. قال ھذا ربی, پھر فرمایا یہ چاند ہے میرا رب. لیکن پھر جب وہ بھی چھپ گیا, فلما افلا, جب وہ بھی چھپ گیا تو پھر اس کے بعد پھر وہی بات انہوں نے کی. تو آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم نے, مگر مجھ کو میرے رب نے, تو پھر اس میں یہ فرمایا کہ جب وہ بھی چھپ گیا, وہ بھی غروب ہو گیا, تو اس پہ آپ نے فرمایا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو بہت زیادہ گمراہوں میں جو ہے وہ کیا ہو جاؤں گا, شامل ہو جاؤں گا. یعنی یہ چیزیں ہیں, دعوت کا اسٹائل ہے کہ تھوڑا ان سے اگری بھی کرتے ہیں لیکن بعد میں ان کو آئینہ بھی دکھا دیتے. یہ طریقہ جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ تھوڑا سامنے والے کی بات سے متفق کرو, تھوڑا سا اس کو بولنے کا موقع دو, پھر اس کے بعد یہ کہ جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھ دو. تو یہاں پہ معاملات کیا ہوئے کہ چاند کو جب دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے, لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ دی تو میں تو بہت زیادہ گمراہوں میں سے جو ہے وہ جو ہے بہت زیادہ ضالین, بہت زیادہ گمراہوں میں سے میں ہو جاؤں گا. پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 78 میں دیکھیے گا, پھر اس کے بعد تیسری چیز, پھر جب انہوں نے دیکھا شمس کو, شمس سے کیا مراد ہے, یہ سورج, آفتاب جس کو کہتے ہیں.
پھر جب انہوں نے آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے. ظاہر سی بات ہے چاند ہے، سب سے بڑا ہے چاند. کیونکہ دیکھیں نا اس میں یہ چیز سمجھ لیجیے گا، سورج جو ہے اصل میں یہ ریفلیکٹ ہو کے آتا ہے چاند کی روشنی سے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی. چاند کی سورج جو ہے اصل میں جس کو ہم دیکھتے ہیں، سورج اور چاند جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے گا، یہ ریفلیکٹ ہو کے آتی ہے. انشاءاللہ آگے چل کے میں اس بات کو واضح کروں گا. بہت سارے لوگ مغالطے میں ہیں، تو اس چیز کو دیکھیے گا کہ یہ جو روشنی ہے یہ چاند ریفلیکٹ کر کے ہم تک پہنچاتا ہے. چاند کی جو روشنی ہے، چاند کی روشنی ٹھنڈی ہے، نور اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے. سورج جو ہے وہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں، وہ تو ایک شیشے کی مانند ہے کہ جو سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. آج سائنس اس بات کو مان چکی ہے اچھی طرح سے. قرآن نے تو بہت پہلے بات بتائی لیکن سائنس مان گئی اس بات کو. سورج کی وہ روشنی ہے، گرم روشنی ہے. شمس کہتے ہیں گرم، تپا کے جلا کے رکھ دینے والی روشنی کو، اور نور کہتے ہیں ٹھنڈی روشنی کو. ٹھیک ہے، تو سورج کی جو ہے وہ شمس ہے، تپتی ہوئی اس کی روشنی ہے، اس کو ٹھنڈا کر کے جو ہے وہ چاند ہمیں پہنچاتا ہے. بیچ کا کام جو ہے چاند کر رہا ہے. اگر چاند نہ ہو، ڈائریکٹ سورج کی روشنی ہو، تو سمجھو کہ وہ تو سب پگھلا کے اور سب کچھ جلا کے رکھ دے گا. تو یہاں پہ جب انہوں نے دیکھا، جب انہوں نے سورج کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے. اعلی ہادہ ربی ہادہ اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے. کہ سب سے بڑا ہے شکل میں دیکھا جائے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے. تو فلما افلت، جب پھر وہ بھی چھپ گیا، جب وہ بھی غروب ہو گیا، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. اب وہ کانٹے دار بات آ رہی ہے جو انہوں نے، جو پہلے میں اگر وہ کہہ دیتے کہ بھائی تم مشرک ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تو وہ بھی بات نہیں سنتے. لیکن یہ کہ تھوڑا اس گندگی میں دلدل میں اترنا پڑا، تھوڑی ان کی بات کو بھی سنا، تھوڑا دیکھا کیا. اس کے بعد انہوں نے حق کی بات کا جو ہے وہ آوازہ بلند کیا. وہ کیا کہ میں تو بری ہوں تمہارے شرک سے، کہ یہ جو شرک تم کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، ایسی چیزوں کو جو اللہ کی مخلوق کو خالق کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو، میں تو ان چیزوں سے بھائی بہت بیزار ہو گیا ہوں. اب میں رب کو ڈھونڈ رہا ہوں، کبھی چاند، کبھی ستارہ، کبھی سورج. اب یہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے ستاروں کی تم پوجا کر رہے ہو، بھائی بڑے والے کی کر لو، بڑا والا تو زیادہ عظیم ہے، روشنی بھی دے رہا ہے، ستارے تمہیں کیا روشنی دے رہا ہے. تھوڑا وہاں کسی کا جو ہے تھوڑا ماتھا ٹھنکا ہوا کہ ہاں یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں. اب جب وہ آیا سورج کی طرف تو پھر وہ معاملات انہوں نے پلٹ دیے. تو یہ دعوت دینے کا اسٹائل ہے، سمجھ آ رہی یہ چیزیں. اب اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے کیا، اب یہاں سے جو ہے پھر وہ معاملات ظاہر سی بات ہے بگڑ گئے. اب جب یہ شرک کہہ دیا اس کو تو وہ تو آگ لگ گئی ہوگی پوری قوم جتنی تھی. اب انہوں نے بھی جو ہے وہ کیا کیا کہ معاملہ جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. اب سورۃ الانعام میں دیکھیے گا آیت نمبر 79 دوبارہ سے کیا کہہ رہے ہیں، انی وجہت، کہ میں تو جو ہے اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اب یہ بہت بڑی بات ہے، میں نے کل بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ ایسی چیز کا رب کہہ رہے ہیں کہ جس کا کوئی ٹائم لمٹ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے سالوں سے ہے. انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ سورج اور چاند کا رب، اچھا یہ کون رب ہے بھائی؟ ہمارا رب تو فلاں قبیلے کا رب ہے، اور قبیلہ ظاہر سے 100 سال 200 سال 300 سال 500 سال 1000 سال پرانا ہوگا قبیلہ. کوئی ایسا تو نہیں کہ لاکھوں سال پرانا ہو، یہ دنیا جب سے بنی ہے. تو یہاں جو بار بار اسٹائل جو ان کا، پیچھے بھی پچھلے قوم کو بھی یہی اسٹائل تھا کہ وہ سماوات والارض، اور یہاں پہ بھی وہ الفاظ ہیں، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیے، یکسو ہو کر، حنیفم، یکسو ہو کر، سمٹ کر بالکل. میں تو اب یہ یکسو جو ہے اس کو سمجھ لیجئے گا، ہمارے جو معاملات ہیں ہم کس طرح کے معاملات کر رہے ہیں آج. ہمارے معاملات تو یکسو ہو کر نہیں ہے، ہم نے بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چیزوں کو تراش رکھا ہے. یہ حنیفم جو ہے نا، یہ حنیف لفظ جو ہے یکسو ہو کر. اب ہم بھی پڑھتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ولم یکن لہ کفوا احد سے کیا مراد ہے کہ اس ایک کے جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے. لیکن پھر یہ کہ ساری بھاگ دوڑ ہماری جو ہے یا تو وہ اولاد کے لیے ہو رہی ہے، یا پھر وہ ملک کے لیے ہو رہی ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ پیسے کے لیے ہو رہی ہے. وہ ساری چیزیں جیسے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی حدیث سنا چکا ہوں، 23 عبد الدینار والدرہم، یہ میں حدیث آپ لوگوں کو پہلے بھی سنا چکا ہوں. تو یہ ہے کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے اس انسان کے لیے کہ جو عبد الدینار بنا ہوا ہے. بننا چاہیے عبداللہ، لیکن یہ کہ ساری بھاگ دوڑ اس کی پیسوں کے لیے. تو یہ شرک جو تھا اس کی نشاندہی تو محمد رسول اللہ نے بھی کی. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ لوگوں کو اب سنائی دیتی ہے چیزیں. باقی یہ ہے کہ اس پہ جو ہے اس صدی میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کو ذرا اٹھایا جائے اور ان چیزوں کو کیا جائے. آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک آیت اس کے ضمن میں ایڈیٹو ان چیزوں میں لے کر آیا ہوں، انشاءاللہ اس کو میں پیش کروں گا آگے چل کے.
تو انہوں نے کہا میں تو یکسو ہو کر جو ہے، میں تو بالکل یکسو ہو کر سمٹ کر بالکل میں تو ان چیزوں سے بالکل بری ہوں، اور میں تو اپنا رخ کرتا ہوں اس رب کی جانب بالکل یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ الفاظ تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہے ہیں اس کو۔ اب کس طرح کے وہ لوگ ہیں، کس طرح کے، زیادہ تر تو یہود میں سے وہ چیزیں ہیں، اور مسلمانوں میں سے بھی کہیں نہ کہیں سے وہ چل کے چیزیں آئی ہوں گی۔ کس طرح کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پوری بحث چھڑے گی، جو 10 رکوع ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد جو 4 رکوع پڑھیں گے اس میں یہی چیز آ رہی ہے کہ ابراہیم نہ مشرک تھے، نہ ابراہیم جو ہے کافر تھے، نہ ابراہیم یہود میں سے تھے، نہ نصارہ۔ بھائی یہود اور نصارہ تو بعد کی پیداوار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر ان سے نسل چلی، تو اس طرح سے عرب کے جو معاملات ہیں یہ مسلمان، اب مسلمان تو وہ خود بھی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح سے پھر یہود اور نصارہ، یہ تو اسرائیلیٹس جو میں نے بتایا تھا، اسرائیلیٹس جو میں نے بتایا، یہ تو وہاں کی بہت بعد کی پیداوار، یہ تو تم نے ان چیزوں کو گھڑ لیا کہ وہ یہودی تھے یا وہ یہ چیز تھے۔ یہ بحث جو ہے انشاءاللہ پھر ہم یہ 10 رکوع جو پڑھیں گے اور اس کے بعد جو 4 رکوع جو آئیں گے بالخصوص، اس میں پھر ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ مسلسل جو ہے وہ یہ چیز آتی رہے گی تکرار کے ساتھ کہ نہ ابراہیم جو ہے وہ یہودی تھے، نہ ابراہیم جو ہے وہ نصرانی تھے، یہ تو تم نے بعد کے لوگوں نے یہ چیز گھڑی ہے۔ جب وہ جوڈائزم، وہ جوڈا جو تھا، کنگڈم آف جوڈا، وہ کنگڈم آف جوڈا ہوا، تو وہاں پہ جو ہے جو جوڈاز کے جو تھے انہوں نے کہا جی ابراہیم تو ہمارے ہیں، ادھر سے کسی نے کھینچنے کی کوشش کی، ادھر سے کسی نے کھینچنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے گا سورۃ الانعام کی سیم سورت ہے، آیت نمبر 80 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 80 میں کیا ہے؟ وَحَاجَّهُ قَوْمَهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کر دی، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، اب جو ہے یہ نیوکلیر بم گرا دیا ہے کہ یہ تم مشرک ہیں، یہ تو شرک ہے اور میں تمہارے شرک سے بری ذمہ ہوں۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ہمیں مشرک کہہ رہا ہے۔ وہاں پہ پھر یہ ہوا کہ اور پھر اس کے بعد اس کے ثمرات کیا ہوئے کہ وہ بحث مباحثہ، وہی والی چیز کہ تم ایسے تم ویسے، یہ وہ اس طرح کے معاملات، اور ان سے ان کی قوم نے جو ہے وہ کیا کرنا شروع کر دیا، حجت کرنا شروع کر دی۔ اب اس کے جواب میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اتحاجونی، کہ تم مجھ سے جو ہے حجت کر رہے ہو، تم مجھ سے محاجہ کر رہے ہو اللہ کے بارے میں، اللہ کے معاملے میں تم مجھ سے حجت کر رہے ہو، حالانکہ اس نے تو مجھے ہدایت کا طریقہ بتلا دیا ہے۔ وقد ہدانی، اس نے تو مجھے بتا دیا ہے۔ وقد جو ہے یہ سمجھ لیجئے گا یہ پاسٹ ٹینس ہے کہ وقد یعنی دے چکا، وہ تو مجھے ہدایت کا طریقہ بتلا چکا اور تم مجھ سے بحث مباحثہ کر رہے ہو۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ تو اور زمین میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، بناتے ہوئے نہیں ڈرتے، یعنی یہ جو تم شریک ٹھہرا رہے ہو کہ فلاں کو تم نے شریک، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اور کسی گائے کی بچھڑے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اور کسی کے معاملات، تم بناتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، یعنی اس میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی کسی چیز کا اگر حکم آ جائے تو اس پہ سر خم تسلیم، کسی چیز کی جو ہے اگر اللہ تعالیٰ ہی کسی چیز کی جو ہے اگر حکم دے دے کہ اس کام کو ایسا ہے، اس چیز کو ایسا ہے، تو اس میں تو پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ اور امر میرا جو ہے، امر چاہے میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اور فرمایا کہ میرا رب جو ہے، میرا جو رب ہے وہ تو ہر چیز کا پروردگار ہے اور ہر چیز کو جو ہے وہ اپنے علم میں گھیرا ہوا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 80 کو دیکھیے گا کہ اس میں جو ہے رب کی شان میں جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ میرا جو رب ہے، تمہارا جو تم نے جن چیزوں کو رب بنا رکھا ہے اس کے تو معاملات ایسے نہیں ہیں کہ وہ ہر چیز کا پالنے والا ہے۔ اب مثال کے طور پر ستارے ہیں، ستارے کس کو پالیں گے؟ ستارے کس کی تربیت کریں گے؟ کسی کی بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ جو میرا رب ہے وہ ہر شے کا پالنے والا ہے، ہر شے کا رب ہے، اور تمام جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو جو ہے وہ اپنے علم میں گھیرا ہوا ہے۔ کیا تم اب یہ جھنجھوڑنے والا اسٹائل جو ہے افلا تتذکرون، تو کیا پھر تم خیال نہیں کرتے اس بات کا؟ پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 80 میں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 81 میں دیکھیے گا کیا ہے، وَكَيْفَ أَخَافُ أَشْرَكْتُمْ، اور دیکھو اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ ڈرایا بھی ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، دھمکیاں بھی دی ہوں گی کہ یہ نئے لوگ آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کے رہائشی تو نہیں تھے، بعد میں یہاں پہ آئے تھے اور کچھ لوگ یہاں پہ برسوں برس سے رہتے ہوں گے، تو انہوں نے دھمکی بازی وغیرہ والے بھی معاملات ہوں گے۔ تو اب وہ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام،
اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے. اصل رب جو ہے، حقیقی رب، وہ تو اللہ ہے. اصل میں تو مشرک جو ہے وہ تم ہو کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو ان لوگوں کو. جیسے میں نے کل بھی ایک چیز میں نے آپ لوگوں کو یہ بتائی تھی، سیرت میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ جو انسان مشرک ہے وہ دوسروں کو مشرک کہہ رہا ہے. یعنی مثال کے طور پر جیسے کسی نبی نے کوئی بات اٹھائی ہے کہ تم جو ہے شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، اب وہ جو ہے اس چیز کو کہتے تھے کہ یہ کافر ہو گیا، ہمارے جو بت ہیں ان کے خلاف جو ہے کفر کر رہا ہے. تو یہاں معاملات بالکل الٹے ہیں. تو اس میں فرمایا کہ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا. حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان چیزوں کا کوئی جو ہے وہ حکم دیا ہے، کوئی دلیل نازل ہوئی ہے، کوئی تمہارے پاس کوئی آیات ہیں، کوئی تمہارے پاس قرآن ہے، کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے، کوئی کتاب ہے تمہارے پاس، کوئی شریعت ہے، کوئی تو دلیل پیش کرو نا کہ یہ معاملات ہیں. جیسے آج بھی ہم لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. بس یہ فلانے مولوی نے کہہ دیا، فلانے بزرگ نے کہہ دیا، فلانے اس نے کہہ دیا، یہ امی نے کہہ دیا، ابو نے کہہ دیا. ہمارے معاملات تو یہ ہیں. اب یہاں پہ جو نقطہ ملتا ہے وہ سیرت سے وہ کیا چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے وہ دلیل مانگ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دلیل سے بات کرتے ہیں، ریفرنس سے بات کرتے ہیں، ان کی بات میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر کل ایک ٹاپک ہمارے بیچ چھڑا تھا، اگر میں اس کی دلیلیں دینے میں ناکام ہو جاتا تو شاید آپ کہتے کہ سر تو ہر بات اپنی طرف سے ایسی بس جو دل میں آ رہا ہے، جو خود ان کی تربیت ہوئی وہ چیزیں جو ہمیں بھی بتا رہے ہیں. لیکن جب وہ بہت ساری احادیث کا مجموعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا تو آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، سر کی بات جو ہے وہ حق بجانب تھی. تو لہٰذا یہاں پہ بھی جو ہے وہ دلیل جو ہے ان سے طلب کی جا رہی ہے. تو فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ کی طرف سے تو کوئی ان چیزوں کی دلیل نازل نہیں ہوئی کہ تم فلاں چیز کو پوجو، فلاں چیز کو پوجو. ان دو جماعتوں میں سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے، یا پھر یہ ہے کہ جو دوسری جو یہ جماعت ہے، یہ دوسری جو جماعت ہے وہ کون سی جماعت ہے؟ ستارہ پرست جو ہے. تو ان دو جماعتوں میں سے سب سے زیادہ مستحق کون ہے امن کا؟ اب دیکھیے گا یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے بہت زیادہ مغالطہ ہو سکتا ہے. امن سے کیا مراد ہے؟ ہم جس امن کو جانتے ہیں وہ امن کیا ہے؟ امن جو ہوتا ہے جو جس کو کہتے ہیں کہ وہ سکون اور چین. لیکن یہاں یہ بالامنی سے کیا مراد ہے؟ یہ امن جو ہے ایمان کا روٹ ورڈ ہے. تو یہاں پہ سمجھیے گا اس بات کو، یہ بالامنی سے کیا مراد ہے؟ یہ ایمان کا جو روٹ ورڈ، ایمان جو لفظ بنا ہے وہ امن سے بنا ہے. اب ہم نے جو ہے وہ ایک چیز تو دیکھی ہے، ایمان کا جو روٹ ورڈ بنا ہے وہ امن. روٹ ورڈ جو ہے وہ امن تھا، حمزہ میم نون، اسی سے جو ہے پھر وہ کیا بنا ہے؟ اسی سے وہ ورڈ بنا ہے ایمان. تو یہاں اگر سکھ اور وہ چین والی لیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن یہاں پہ اس طرح سے دیکھیے گا، ان دو جماعتوں میں سے امن یعنی ایمان کا زیادہ مستحق کون ہے؟ اگر تم خبر رکھتے ہو تو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو اس بات کو، سمجھ آ رہی تمہیں بات کو، تو بتاؤ کہ ان میں سے کون ہے زیادہ جو ایمان کا وہ رکھتا ہے، جو زیادہ ایمان کا جو ہے وہ دعوے دار ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 میں دیکھ لیجیے گا کیا ہے. ذرا کنکلوڈنگ آیتس آ رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم. اب یہ آیتیں آ رہی ہیں قیامت خیز کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو میں کہوں گا کہ یہ تلقین بھی ہو جائے گی اور وہ جو ہے سیرت کا کنکلوژن بھی ہو جائے گا اس دور کا. وہ کیا ہے؟ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے. اب یہ چیز سمجھ لیجیے گا، یہ ہے وہ نقطہ جو سمجھانے کا ہے. اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ کنکلیوڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ معاملہ یہاں 83 پہ کلوز ہو جائے گا. اب وہ کنکلیوڈنگ آیت آ رہی ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا، کہ جو خلط ملط نہیں کرتے، جو کھچڑی نہیں بناتے جس کو ہم کہتے ہیں، اپنے ایمان کے ساتھ. ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، وہ ساری چیزیں، لیکن اس میں وہ کھچڑی بنا کے چیزوں کو اس میں گسیڑ لینا، کر لینا، یہ کام نہیں کرتے. جو سچے ایمان رکھنے والے ہیں وہ یہ لوگ ہیں. کیا ہیں؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شریک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، خلط ملط نہیں کرتے. اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ ہیں وہ، پھر یہ لفظ آ گیا اولئک جس کو میں کہتا ہوں در حقیقت یہ ہیں وہ لوگ. اب یہ سرٹیفکیٹ والی بات آ گئی. در حقیقت واقعتاً جن کو تم سمجھتے وہ نہیں، بلکہ یہ ہیں وہ لوگ. اللہ تعالیٰ اس بات کو فرما رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو کہ کیا کرتے ہیں، جو کہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور ہدایت پہ چل رہے ہیں. کون لوگ؟ جو اپنے ایمان کے ساتھ، جو اپنے یقین کے ساتھ،
جو اپنے اور دوسرے معبودوں کو نہیں بناتے، نہیں کرتے، صرف یکسو ہو کر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ کہ قرآن پر ایمان رکھنا اور احادیث پر ایمان رکھنا، باقی دوسری تیسری چیزوں کو ساتھ اس کے ساتھ خلط مت کرنا، یہ مومن بندے کا کام نہیں ہے کہ ہر شے میں. اب بہت زیادہ جو ہے اس میں یہ چیز بھی ہو جاتی ہے کہ لوگ اپنے ہی دماغ لڑا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، لاجکس چل رہی ہیں اس میں کہ یہ تو ایسے نہیں، یہ تو ایسے ہو سکتا ہے، یہ تو ویسے نہیں جیسے ویسے ہو سکتا ہے، یہ ایسے، اپنا منطق لڑا رہا ہے، اپنی سوچ لڑا رہا ہے. تمہاری جو سوچ ہے وہ تو بہت ٹیمپریری ہے. تمہاری سوچ کتنی ہے؟ بہت سے بہت 5 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال. میں پہلے بھی نیوٹن کی جو ہے میں اگزامپل دے چکا ہوں. بڑے اس نے جھنڈے گاڑے، بڑے نوبل پرائز، سارا کچھ، اب جا کے وہ سارا زیرو ہو گیا. تو اپنی منطق جو تم لڑاؤ گے وہ منطق تمہاری ٹیمپریری ہوگی، یہ بات سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی جو منطق ہے، رسول اللہ کی بھی کوئی اگر بات ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے جو ہے کہلوائی ہے اس کو. تو یہ بات سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے کہ محمد رسول اللہ کی بات اللہ کی بات ہے. انہوں نے اپنے دماغ سے کسی چیز کو حرام کر دیا، حلال کر دیا، یہ کام نہیں کیا محمد رسول اللہ نے. میں اس کے ضمن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے حدیث بھی رکھ دوں گا، اور رکھ بھی چکا ہوں، جس کا ٹائٹل ہے منکر حدیث. تو لہٰذا جس میں محمد رسول اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ دیکھو اچھی طرح سے کان کھول کے سن لو اس بات کو کہ جو میں نے حرام ٹھہرایا وہ اللہ نے بھی حرام ٹھہرایا، اور جو اللہ نے حرام ٹھہرایا وہی میں نے تم پہ حرام ٹھہرایا. میں نے اپنی طرف سے نہیں کہ میرا دل یوں کہتا ہے، میرا دماغ یوں کہتا ہے، میرا علم یوں کہتا ہے کہ اس چیز کو حرام کر دے. بالکل بھی ایسا نہیں. جو شے بھی محمد رسول اللہ نے حرام ٹھہرائی ہے وہ اللہ کی طرف سے حرام ہے. جس شے پہ محمد رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے وہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے. اسی لیے ان کو میسنجر کہا جاتا ہے، رسول کہا جاتا ہے. کوئی بات اپنی ذہانت اور فطانت سے نہیں کہ مجھ میں بڑا علم آ گیا اب میں ذرا کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو. جو بھی بات کہتے تھے کوئی کسی خیال کے ضمن میں ان کے دماغ میں ڈالی جاتی تھی، کوئی یہ کسی خواب کے ضمن میں ڈالی جاتی تھی، کوئی وحی خفی کی شکل میں ڈالی جاتی تھی، کوئی وحی جلی کی شکل میں ڈالی جاتی تھی. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہیں. سورۃ النجم کی جو ہے وہ آیت نمبر 3 اور 4 کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے گا. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے یہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا، جو بھی بات کہتا ہے ہم اس سے کہلواتے ہیں. جو بھی چیز ہوتی ہے ہم اس پہ وہی کرتے ہیں. کوئی خیال آ گیا، کوئی خواب آ گیا، کوئی اس طرح کی چیز. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ الذین آمنوا، یہ ہو چکا ہے ہمارا کہ ولم یلبسوا، کہ جو ہے یہ اس کے ساتھ خلط ملط نہیں کرتے چیزوں کو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے وہ آگے دیکھیے گا. اب میں بتا رہا تھا آپ لوگوں کو وہ چیز کیا تھی. اچھا اس کے بعد یہ دیکھیے گا آیت نمبر 83 میں دیکھیے گا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو، میں یہاں پہ جو ہے عربک نہیں پڑھ رہا ہوں اس کی، لیکن آیت نمبر بتا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، مراجعہ کر سکتے ہیں اس کا. اور یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام پہ. اب یہ چیز دیکھیے حجت کے لفظ کیوں آ رہے ہیں. حجت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے کسی کے سامنے واضح کر کے دلائل کے طور پہ جب آپ نے کوئی بات رکھ دی اور اس کے بعد وہ انسان ڈھٹائی پہ ڈٹا رہے کہ نہیں میں تو ایسے کروں گا، میں تو اس چیز کو نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب آپ نے یہ کہ اس کے اوپر آپ نے جو ہے حجت قائم کر دی. اب اس کے بعد وہ انسان جو چاہے کرے. اب یہ ہے کہ لیکن وہ رسول ہیں تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ بعد میں اس پہ اس قوم پہ پھر عذاب نازل ہوگا. جب اگر کوئی معجزہ وغیرہ دکھا دیا تو اس کے بعد عذاب جو ہے اللہ کا عذاب جو ہے وہ اس پر نازل ہو جائے گا. تو یہ حجت سے کیا مراد ہے؟ ہمارا کام بھی یہی ہے. مثال کے طور پر آپ لوگ یہاں آئے ہیں، پورا قرآن اگر پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ادروائز یہ کہ حجت تو قائم ہو چکی ہے. کچھ حقائق تو ایسے ہیں کہ جو میں نے کھول کے رکھ دیا آپ لوگوں کے سامنے. حجت تو سمجھ لیجئے کہ پہلے دوسری تیسری کلاس میں آپ لوگوں پہ حجت قائم ہو چکی تھی. میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میں نے اس کام کو چلایا تھا، آ رہے تھے، کر رہے تھے، پھر کسی بنیاد پہ چھوڑ کے چلے گئے. اب وہ معاملہ جو ہے وہ اللہ اور آپ کے بیچ میں. میرا صرف اتنا تھا کہ میں دعوت دوں، آپ لوگ آئیں، بات سنتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں سنتے تو آپ کے اپنے معاملات ہیں. میری طرف سے جو ہے اس چیز پہ حجت قائم ہو گئی. تو یہاں پہ فرمایا اور یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی. یعنی یہ معاملات جو ہیں سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے تھے. ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں. بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا اور بڑا علم والا ہے. یعنی نرفعو درجات من نشاء، کہ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بڑھا دیتے ہیں ہم اس کے درجات کو. اب درجات کو بڑھانے سے کیا مراد ہے؟ بارہا بتا چکا ہوں. انسان ہے، مسلمان پیدا ہوا ہے، لیکن پھر یہ کہ تھوڑی محنت کرتا ہے تو یہ کہ مومن ہو جاتا ہے وہ.
سمجھ آ رہی نہیں؟ اسلام ہے، پھر اس کے بعد ایمان ہے، پھر اس کے بعد احسان ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ صالحین ہے، پھر اس کے بعد صدیقین ہے، پھر شہداء ہے. یہ تمام درجے ہیں، میں بتا چکا ہوں. اس میں جیسے جیسے تم جو ہے وہ کرتے جاؤ گے. شہید کے درجہ پھر یہ ہے شہادت علی الناس. شہادت میں بھی بتا چکا ہوں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. ایک یہ ہے کہ جو شہادت علی الناس، جو لوگوں پہ حجت قائم کر رہا ہے، وہ انسان بھی شہید ہے. سمجھ آ رہی نہیں؟ اسی طرح سے جس نے جو ہے وہ کفن باندھ لیا اللہ کی راہ میں اور جا کے جنگ لڑی، وہ بھی شہادت الناس، وہ بھی جو ہے اللہ کی راہ میں اس نے جنگ کیا، قتال کیا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ خون کا قطرہ جو ہے ان کا جو ہے وہ بعد میں گرتا ہے. خاص طور سے جو کفن والی بات میں نے کی ہے، تو ان کے معاملات یہ ہیں کہ خون کا قطرہ جو ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ جو انسان شہید ہوتا ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے. پہلے اس کی روح جو ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ جنت کے باغوں میں داخل کر دی جاتی ہے. شہید کے لیے یہ نہیں ہے کہ پھر اس کو جو انتظار کرنا پڑے گا، پہلا سور، دوسرا سور، تیسرا سور، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شہید تو یہ ہے کہ اس کا خون کا قطرہ بھی جو ہے وہ بعد میں زمین پہ گرے گا. پہلے یہ ہے کہ اس کی روح جو ہے وہ جنت میں ڈال دی جائے گی. یہ ہمارا جو تھا آیت نمبر، میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آیت نمبر 74 سے لے کر آیت نمبر ہم نے کہاں تک پڑھا؟ 83 تک. اب اس کے بعد ایک چیز دیکھیے گا، وہ کیا ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھیں گے یہ سارے جو معاملات ہوئے، تو اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ انہوں نے پھر ایک بار ہجرت کی. یہ معاملات دیکھے کہ یہ تو میری بات مانتے نہیں، کرتے نہیں. وہ ظاہر سی بات ہے کہ مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے کون جو ہے وہ اس طرح کا اللہ کا کوئی بندہ ہے بہت خالص اور مخلص بندہ ہے. ہمارے دور میں بھی اگر یہ چیز دیکھی جائے کہ بہت زیادہ کوئی مومن ہے، متقی ہے، ویسی بے نمازوں سے جو ہے وہ جو بے نمازی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان سے کوئی خاص انسیت نہیں رہتی. نفرت سی ہونے لگتی ہے کہ یار یہ میرا بھائی ہے، بہن ہے، جو بھی ہے، یا میرے والد ہیں، یہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، کفر میں داخل ہو چکے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں. اب یہ تو رسول ہیں کہ ان کے کیا معاملات، تو ظاہر سی بات ہے وہ زمین بھی ان کو کھلنے لگی ہوگی. اب یہاں سے جو ہے انہوں نے پھر دوبارہ، اب یہ کون سا دور شروع ہو رہا ہے؟ تیسرا دور شروع ہو رہا ہے. یہاں سے انہوں نے جو ہے وہ پھر دوبارہ سے انہوں نے ہجرت کی. اب دیکھیں یہ دھرتی بھی چھوڑ کے کس طرف جا رہے ہیں؟ ایجپٹ کی طرف جا رہے ہیں، مصر کی طرف جس کو کہتے ہیں. تو اب یہاں سے جو ہے وہ شام کی بستی سے بھی جو ہے وہ ہجرت کر کے مصر کی جانب جا رہا ہے. اب مصر میں جب یہ پہنچتے ہیں، ذرا اس چیز کو دیکھیے گا، تیسرے دور میں داخل ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے معاملات کیا ہوئے ہیں کہ مصر میں جو ہے یہ داخل ہوئے ہیں، جیسے مصر میں ہجرت کر کے گئے ہیں وہاں پہنچے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے گا کیا معاملات ہوئے. مصر کا جو بادشاہ تھا اس دور کا، جو فرعون تھا، وہ جو ہے ذرا کچھ اس طرح کے معاملات تھے کہ ذرا عورتوں پہ ذرا زیادہ نظریں رہتی تھی، بدکار قسم کا انسان تھا وہ. اس کو جب یہ چیز پتہ چلی کہ یہ شام کی بستیوں سے ایک شخص آیا ہے، ہجرت کر کے آیا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک چیز پہ جو ہے وہ نظر رکھی جاتی تھی. اس میں پھر یہ چیز ہوئی ہے کہ وہ انہوں نے دیکھا ہے، اس کو یہ چیز پتہ چلی کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، حضرت سارہ علیہ السلام. تو اس نے کیا کیا، جب اس کو یہ بادشاہ کو یہ خبر ملی ہے، تو اس نے جو ہے وہ یہ کیا کہ اس نے اپنے کارندوں کو بھیجا اور اس نے کہا کہ وہ جو بھی خوبصورت عورت ہے اس کو میرے پاس اٹھا کے لے آؤ، اور دیکھنا اگر اس کا شوہر ہو، اگر یعنی جیسے تم جا کے پوچھو اس کو، جیسے کہ تم اس کو لانے سے پہلے، کرنے سے پہلے، تو تم اس سے یہ پوچھ لینا کہ اگر وہ شوہر والی ہو تو اس کا شوہر قتل کر دینا. سمجھ آ رہی نہیں؟ تو اگر وہ شوہر والی ہو تو اس کو شوہر والی ہو تو اس کے شوہر کو قتل کر دینا اور اس کو ہمارے پاس لے آنا. اب یہ چیز جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کر دی، ان کو بتا دیا کہ اس طرح کے معاملات ہوں گے. تو اتنے میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اب یہ دوسرا طوریہ آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا. پہلا طوریہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، میں تمہارے میلے وغیرہ میں نہیں جا سکتا، اور پیچھے سے انہوں نے رک کے پھر کیا کیا کہ وہ تمام بتوں کو توڑا. ٹھیک ہے، ذو معنیین جس کو کہتے ہیں، طوریہ جس کے بارے میں کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. اب یہ وہ دوسرا مقام ہے، یہ تیسرا مقام ہے. ایک جگہ انہوں نے وہ دینی بہن کا بھی کیا تھا، بلکہ یہاں پہ وہ دینی بہن کے معاملات اب ان کے ہوں گے. تو اس میں کیا معاملات ہوئے کہ اس میں جو ہے انہوں نے یہ کیا کہ اب انہوں نے جو ہے وہ حضرت سارہ علیہ السلام کو انہوں نے بات کہہ دی کہ یہ جس طرح سے بھی جو بھی کچھ معاملات ہوں گے، تم سے اگر وہ جو بادشاہ جو کارندے آ رہے ہیں جو تم سے پوچھے تو تم یہ کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس کو کہتے ہیں طوریہ. یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ طوریہ ہے. کس ضمن میں میری بہنوں سے مراد؟ اب یہ اس ضمن میں بہن لگتی ہیں کہ کرۂ ارض پہ صرف 3 لوگ جو ہے مومن ہیں، صرف 3 لوگ ہیں جو کہ ایمان رکھنے والے ہیں. باقی پوری کی پوری جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سارے کے سارے جو ہے وہ کیا ہے، سارے کے سارے مشرک ہیں. تو یہ 3 لوگ ہیں. تو ایمان کے درجے میں بھی یہ ایک طرح سے بہن لگتی ہیں، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ہم تمام جتنے بھی لوگ ہیں،
اما ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے تو ہمارا باپ بھی ایک, ہماری ماں بھی ایک, لیکن یہ کہ بعد میں وہ اگریمنٹ وغیرہ ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو اس سے یہ ہے کہ پھر وہ ایک ازدواجی زندگی میں قائم ہو جاتے ہیں. تو اس نے کیا کیا, اس نے اپنے کارندے بھیجے اس عورت کو کہ اس عورت کو جو ہے میرے پاس لے آؤ, اور ساتھ ہی اس سے پوچھنا اگر اس کا خاوند ہو تو اسے قتل کر دینا. ادھر اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہ وحی بھیج دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا ان سے کہ اگر میرے بارے میں تم سے جو ہے وہ کچھ پوچھیں تو کہہ دینا کہ میری بہن ہو, مومن بہن ہو, میری دینی بہن ہو, یا پھر وہی جو حضرت آدم والی مثال دی میں نے. توریہ کے بارے میں بتا چکا ہوں, 3 جگہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا. توریہ سے کیا مراد ہے؟ ذو معنیین بات, ٹھیک ہے جی, ذو معنیین, جس بات کے 2 مطلب نکلتے ہوں, سچ بھی ہو لیکن سننے والا جو ہے اس کا 2 طرف دماغ جاتا ہو. اب ایک جو میں بتا چکا ہوں, پوائنٹ نمبر 1 دیکھ لیجئے گا, میلے پر نہ جانے کی وجہ سے جو انہوں نے کہا کہ جو نیت سے انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں, پہلا توریہ یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ وہ جو ہے یہ کام بڑے سردار کا ہے جو سارا توڑ پھوڑ کی اور اس کے بعد کلہاڑا اس میں ڈال دیا, تو یہ دوسرا توریہ, اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. اور تیسرا جو ہے وہ یہ والا توریہ کہ میری دینی بہن ہو. ظالم بادشاہ نے جو ہے جب وہ ان کو بلوا لیا, کر لیا, سارا کچھ ہو گیا, اب ظاہر سی بات ہے جس نیت سے بلانا تھا وہ کام تو اس نے کرنا تھا. اب یہ ہے کہ اس نے جو ہے گندی نیت سے جو ہے حضرت سارہ علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. تو ظاہر سی بات ہے یہ مومنہ تھیں اور پھر بہت بڑے نبی اور پیغمبر کی بیوی تھیں. انہوں نے جو ہے پھر وہ دعا مانگی کہ اللہ اس ظالم سے جو ہے مجھے نجات دے. اور اس طرح کے معاملات تو حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا ہاتھ جو ہے, اس کے ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ حضرت سارہ نے جو ہے, اگر ان کو یہ ڈر لگا کہ اگر یہ مر ہی گیا, اگر یہ ہاتھ شل ہوئے, اگر مر گیا تو پھر اس کے معاملات ایسے ہو جائیں گے کہ تو سارے لوگ جو ہے یہ سمجھیں گے کہ میں نے اس کا قتل کر دیا. انہوں نے پھر دعا کی کہ اس کو جو ہے اس چیز سے آزاد کر دے. پھر اس نے یہ جب وہ آزاد ہو گیا اس چیز سے, جب ہاتھ پیر اس کو کھل گئے, پھر اس کے بعد دوبارہ اس نے حرکت کی. یہ حرکت جو ہے اس نے 3 بار یہ حرکت کی ہے, اور اس کے کرنے کے بعد جو یہ ہوا ہے کہ تیسری بار اس نے پھر وعدہ کیا کہ تو جو بھی ہے, جو کچھ بھی تیرے معاملات ہیں, تو مجھے اس چیز سے جو ہے نجات دلا دے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں تجھ پہ اب یہ کام تیرے ساتھ نہیں کروں گا. اس میں یہ پھر ہوا ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا مانگی ہے, تو اس کا وہ سارا کچھ ہوا ہے. اس کے بعد پھر اس نے اپنے کارندوں کو بلایا اور اس نے کہا یہ تم میرے پاس کسی سرکش جن کو لے کر آ گئے ہو, یہ کیا کر رہی ہے معاملات. اب یہ جو ہے ظاہر سی بات ہے رسولوں کی طاقتوں سے, رسولوں کے معاملات سے, انبیاء کے معاملات سے, اللہ تعالیٰ کے معاملات سے تو وہ جو ہے غافل رہنے والے لوگ تھے. اسے کیا معلوم کہ کیا چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ جنات ہیں, اسرات ہیں, جادو ٹونا, یہ تو بہت پہلے کی پیداوار ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے یہ چکر بازیاں شاری شروع ہو گئی تھی. تو اس کا دماغ جو ہے وہ یہی گیا, اس کو یہ بات لگی کہ یہ کوئی جن وغیرہ ہے, یہ کوئی انسان تو نہیں ہے کہ جو اس طرح سے فوراً چھل کر دیتی ہے, فوراً ہاتھ کھول دیتی ہے. تو یہ کام جو ہوا تو اس پہ جو ہے پھر اس نے یہ کام کیا کہ اس نے کہا اس کو لے جاؤ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ معاملات یہ بھی ہوئے, یہ میں جو آپ کے ساتھ جو بات بیان کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیرت اگر آپ پڑھنا چاہیں, چیزوں کو ویریفائی کرنا چاہیں, دارالسلام کی جو اس میں جو سیرت ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, وہاں سے, ٹھیک ہے جی. اب اس میں جو ہے یہ معاملات ہوئے کہ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ سارے جو معاملات ہوئے فرعون نے جو ہے ان کو بھی وہاں سے روانہ کیا. اور اس کے بعد جو ہے جو ان کی جو بہن تھی, جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ کچھ چیزوں میں جو ہے وہ حضرت سارہ کی اور حضرت ہاجرہ کی جو ہے وہ اسی محل میں رہتے ہوئے کچھ چیزوں کی بانڈنگ ہو گئی تھی, اچھی دوستی ہو گئی تھی. تو کچھ راز جو ہیں وہ حضرت ہاجرہ نے جو ہے وہ حضرت سارہ کے چھپا رکھے تھے. جب یہ بات پتہ چلی فرعون کو کہ میری جو ہے بیٹی نے بھی یہ کام کیا, سوری میں شاید ابھی میں نے جو ہے بہن کہہ دیا, میری بیٹی نے بھی یہ کام کیا کہ میرے ساتھ جو اس طرح سے راز کو چھپایا. تو اس نے کیا کیا, اس نے یہ کیا کہ اپنی بیٹی جو حضرت ہاجرہ تھیں, اب یہاں دیکھیے گا میں نے کل بھی اس بات کو ایکسپلین کیا تھا کہ بیٹی ہیں حضرت ہاجرہ کس کی, فرعون کی, لیکن لونڈیا بن گئی بعد میں کس کی, حضرت سارہ کی. تو یہ چیز کو اس کو کھچڑی نہیں بنانا ہے, بالکل اس کو واضح رکھنا ہے. لونڈیا ہیں وہ حضرت سارہ کی, کیونکہ گفٹ کے طور پہ اس نے اپنی بیٹی دے دی. پہلے کے دور میں یہ چیزیں ہوتی تھی, حکومت ہے, سلطنت ہے, ہمارا قبیلہ ہے, ہمارا نام ہے, یہ بیٹیاں وغیرہ اس دور میں اتنا نہیں تھا. یہ تو محمد رسول اللہ کے دور تک بھی یہ ہوتا تھا کہ زندہ گاڑ دی جاتی تھی عورت. تو یہ سارے معاملات جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے معاملہ شروع ہوئے کہ عورت کو جو ہے وہ حقوق دیے گئے, عورت کے جو تمام معاملات ہوئے, اس طرح کی ساری چیزیں ہوئیں. تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بھی یہ معاملات تھے کہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی گاڑ دیا جاتا تھا.
بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو وہ اس دور میں عورت کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں تھی کہ بیٹی دے دی کر دی. آج کے دور میں بہت بڑی چیز ہو گئی ہے یہ چیز, سمجھ آ رہی نہیں؟ تو یہ چیز ہے, اس دور میں اتنی زیادہ یہ معاملات نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ معاملات اس طرح کے تھے. وہی رجحان چلا آ رہا تھا کہ قریش وغیرہ میں اور یہ تمام قبائل جتنے بھی تھے, بیٹی تو ان کے لیے کلنک کا معاملہ ہوتا تھا. یہ تو محمد رسول اللہ کا احسان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس سے بھی بڑھ کر کہ انہوں نے ایک شریعت نازل کی جس میں وہ عورت کو لباس بنایا, ماں کے پیروں کے نیچے جنت رکھی ہے. وہ سارے تمام جتنے بھی مراحل ہیں, نان نفقے کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد پہ ڈال, یہ ساری معاملات جو ہیں وہ اس شریعت میں جا کے کمپلیٹ ہوئے. اس سے پہلے تو عورت سمجھ لو کہ نچانے کے لیے یا اور کسی کام کے لیے, جو کہ آج بھی اسی طرح کے معاملات, وہ پچھلے دور میں ہم واپس چلے گئے کہ عورت کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے. کوئی بھی ایڈورٹیزمنٹ ہو آپ دیکھیں, کسی طرح کا کوئی ایڈورٹیزمنٹ ہو, عورت کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ معاملات بالکل گھوم کے, جیسے کہ میں نے پہلی اس میں سورۃ البقرہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بالکل معاملات ہمارے بھی وہ یہود کی طرح ہو جائیں گے. جیسے کہ ایک جوتی, ایک چپل جو ہے وہ دوسرے کے متشابہ ہوتی ہے. اب تم دیکھو گے کہ وہ دو چپلیں ہیں, الگ الگ ہیں, رائٹ والی رائٹ پیر کی ہے, لیفٹ والی لیفٹ پیر کی ہے, لیکن یہ ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طرح سے پھر میں نے ایک اور آپ لوگوں کو چیز بتائی تھی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا, یہاں تک جو ہے بہت جو ہے وہ کڑوے الفاظ ہیں کہ اگر پچھلی امت میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کیا ہوگا یا زنا کیا ہوگا, تم بھی یہی کام کرنے والے ہو. اور بالکل یہ معاملات ہیں, فحاشی کی ساری حدوں کو توڑ کے جو ہے ہم بالکل یہودوں کی پیروی کر رہے ہیں, شیطان کی جو ہے پیروی کر رہے ہیں, ناچ گانے اور یہ ساری چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا تو ہم ساتھ نہیں دے رہے ہیں. اب اس میں یہ ہوا, بڑی عزت سے اس نے اپنی بیٹی بھی تحفتاً جو ہے وہ حضرت سارہ کو ایز اے لونڈیا بنا کے دے دی, اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ سارے معاملات ہوئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ اب اس چیز کو دیکھیے گا کہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے اس طرح کا گزرا. اچھا ایک چیز اس میں دیکھ لیجئے گا, یہ یہودوں نے ایک چیز کو جو ہے مشہور کیا ہے, اور اس طرح کی فلمیں بھی انہوں نے بنائی ہیں, اس طرح کی چیزیں بھی انہوں نے کی ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ حضرت ہاجرہ کو فرعون کی بہن جو ہے انہوں نے بنایا, لونڈیا نہیں بنایا. یہ یہود کا جھوٹ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے یعنی فرعون کی بہن جو ہے, یہ جو فرعون کی بیٹی ہے, ان کو کیا کیا ہے, فرعون کی بیٹی کو جو ہے وہ لونڈیا بنا دیا. یہ تھوڑا سا انہوں نے خلط ملط کیا ان چیزوں کو. میں نے آپ لوگوں کو کیا چیز بتائی کہ وہ بیٹی تھی فرعون کی, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے لونڈیا بنا دیا فرعون کا. اب یہ چیزیں ہم میں گھومتے پھرتے مختلف اشکال میں چیزیں آ گئیں, جس سے مسلمان بھی جو ہے وہ آج کا دھوکہ کھا رہا ہے. فرعون کی وہ بیٹی تھی, بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ پھر کہیں کسی موڑ پر چل کے انشاءاللہ میں اس کا جو پھر بعد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو پھر تھوڑا سا کچھ اسی طرح کے معاملات ہوئے, وہ بھی انشاءاللہ میں رکھوں گا اس چیز کو آگے چل کے. تو یہ چیز سمجھ لیے گا. دوسری بات پھر یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد جب حضرت سارہ واپس لوٹیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا, ظاہر سی بات ہے نبی تھے, رسول تھے, سارا کچھ تھا. اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی ان معاملات کو جو ہے وہ بتا دیا ہوگا وہی کے ضمن میں اس طرح کے معاملات ہوئے. پوچھا کہ کیا معاملات ہوئے, کیا تمہارے ساتھ سلوک کیا فرعون نے, کیا معاملات ہوئے. تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام نے پورا ماجرا جو سنا دیا. اس پہ سننے کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ, اور پھر اس کے بعد بولے کہ بلکہ ہم اب یہاں نہیں رہیں گے. اب یہ مصر سے بھی یہاں سے بھی ہجرت کر گئے, اور اب یہ چوتھی جو ہے وہ دور شروع ہو رہا ہے. ایک بار پھر ہجرت کر کے کہاں چلے گئے, فلسطین چلے گئے. اب یہ بات ذرا اچھی طرح سے سمجھیے گا, معاملات جو ہے ہمارے اس شجرے کے نزدیک جاتے جا رہے ہیں. یہاں جب یہ فلسطین پہنچے ہیں, اور اپنی بات کو بھی کنکلیوڈ کروں گا, یہاں جب یہ پہنچے ہیں, فلسطین جب پہنچے ہیں, تو یہاں پر پھر یہ آرام سے بیٹھے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہیں ہجرت نہیں کی. فلسطین میں جو ہے کنعان کی جگہ جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, یہاں انہوں نے ڈیرا ڈالا ہے, یہاں انہوں نے دین کا کام کیا ہے. کچھ روایت سے ملتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی انہوں نے تھوڑی بہت جو ہے وہ اٹھائی ہے کی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ زور و شور کے ساتھ جو ہے وہ کرنا, تو اب یہ الفاظ ذرا دیکھیے گا, کرنا تو چاہتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام, لیکن وہ اپنی زندگی میں نہیں کر پائے. تو جا کے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے زور و شور کے ساتھ جو ہے جنات کو ملا کے اور کر کے وہ ساری چیز ہوئی. لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بنیاد, یہ میرے پاس کوئی اس کی اوتھینٹک دلیل نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بنیاد جو ہے اس کی جو ہے وہ ڈل چکی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی, کہ اس کی مسجد اقصیٰ کی. باقی جو یہ اس کے جو معاملات ہیں, خانہ کعبہ کے جو معاملات ہیں, یہ تو حضرت شیس علیہ السلام کے دور میں. یہ دیکھو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو اچھی طرح سے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. سب سے پہلا گھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو قرار دیا ہے, وہ گھر کون سا ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے, بیت اللہ ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ خانہ کعبہ ہے, سب سے پہلا گھر.
جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکہ حضرت شیث علیہ السلام نے جو ہے اس کا جو ہے وہ اس کی جو ہے کھوج لگائی، اس کی نشاندہی کی. باقی یہ ہے کہ پھر وہ سنسان پڑا رہا، ہوتا رہا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر اس کی جو ہے وہ جو اس کے قواعد تھے ان کو جو ہے ان کی تعمیر کیا اور ان کو جو ہے بڑھایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس کے معمار ہیں، اس کی تعمیر کی ہے، اس کی بنیادوں کو اٹھایا. لیکن یہ ہے کہ اس کی نشاندہی کرنے والے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے شیث علیہ السلام، وہاں سے ہو چکی تھی. تو سب سے پہلا گھر کون سا ٹھہرا؟ خانہ کعبہ. اور آگے چل کے بھی ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ میں اور دوسری صورتوں میں دیکھ لیں گے کہ جہاں پہ یہ چیز واضح ہو جائے گی، قرآن کے بعد بھی بالکل جس کو کہتے ہیں سیرت سے میچ ہو جائے گی کہ سب سے پہلا گھر جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ اپنا مسجد اقصیٰ ہے. اب اس میں جو ہے یہ معاملات ہوئے ہیں کہ اب یہاں پہ جو ہے معاملات کیا ہوئے کہ خود تو آ گئے فلسطین، خود اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زوجہ محترمہ جو ہے حضرت سارہ علیہ السلام اور ان کی جو لونڈی ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام، دونوں کو لے کے آ گئے. لیکن اب یہاں تھوڑا سا چینج ہوا ہے. وہ چینج کیا ہوا ہے؟ یہ چینج بھی اللہ کی مشیت کے حساب سے ہوا ہوگا. چینج اس میں یہ ہوا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اب الگ کر دیا اور ان کو بھیجا ہے کہاں؟ صدوم کی بستیوں کی طرف. اگر یہ ساری چیزیں میں سیرت آپ کے سامنے نہ رکھتا تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو یہاں سمجھ لیجئے گا اب جب فائنلی جب جا کے جو ہے وہ وہاں جا رہے ہیں اپنی اصل جگہ پہ جہاں پہ ان کی پھر وفات بھی ہوئی ہے، سارے معاملات وہیں طے ہوئے ہیں. اب جب یہ جا رہے ہیں فلسطین تو وہاں پہ جو ہے لے کے نہیں گئے حضرت لوط علیہ السلام کو، بلکہ ان کو جو ہے وہ صدوم کی بستیوں کی طرف بھیج دیا. پھر وہ بعد میں آگے دیکھیں گے کہ ان کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بعد میں غرق کیا. وہ ایسی حرکات تھی ان کی، اس طرح کے معاملات تھے کہ وہ پھر انشاءاللہ بعد میں کبھی اس کو دیکھیں گے ہم جب ان کا ذکر آئے گا. یہاں پہ جو چینج آیا وہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو جو ہے صدوم کی بستیوں کی طرف بھیج دیا اور اپنی جو یہ دو محترمات ہیں ان کو لے کے جو ہے وہ کہاں آ گئے؟ شجرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں فلسطین میں آ گئے. اب یہاں پہ یہ ہے اب یہاں سے کوئی ہجرت نہیں ہونے والی. تھک ہار کے جس کو کہتے ہیں کہ اب یہاں سے جو ہے ہار کے تو نہیں، اللہ نہ کرے، لیکن یہ کہ جو ہے ساری دنیا گھما کے کر کے جو ہے وہ یہاں پہنچ گئے وہ. اب اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو جیسے بتا دیا کہ وہاں چلے گئے اور یہ آ کے جو ہے انہوں نے اب فائنل اپنی جگہ جو ٹھہرا لی وہ فلسطین میں. کون سی جگہ؟ کنعان کی جگہ. یہی جگہ ہے جہاں حضرت اسحاق پیدا ہوئے ہیں، یہی جگہ ہے جہاں حضرت یعقوب پیدا ہوئے ہیں. دیکھو یہاں سے بات کو جو ہے بڑے دھیان سے سمجھنا ہے اس بات کو. یہی جگہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اب یہاں سے اس بات کو کیچ کرنا وہ یہ ہے، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ چکے ہیں، یہاں آ کے انہوں نے فائنل اپنا جو ہے اپنا مقام بنایا ہے. یہیں پہ جو ہے وہ حضرت اسحاق جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں. حضرت ابھی میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے پھر وہ شادی تو ہوئی ہے ان کی، کب سے؟ پہلی ہجرت کے بعد سے ان کی جو شادی ہوئی ہے حضرت سارہ سے، لیکن وہ بانجھ ہیں، کوئی اولاد نہیں ہوئی. لیکن یہ ہے کہ پھر بعد میں جو ہے پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے شاید ان کی جو ہے وہ نکاح کرایا. حضرت سارہ علیہ السلام نے جو ہے اپنی جو لونڈیاں تھیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کو جو ہے وہ اس میں دیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ ازدواجی زندگی قائم ہوئے. اس سے جو پھر پیدا ہوئے ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہ ترتیب سمجھنی ہے اچھی طرح سے، اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے. پہلی بیوی ہے، میں نے کل بھی اچھی طرح سے بتا دیا تھا، پہلی بیوی کون ہے؟ حضرت سارہ علیہ السلام، لیکن وہ بانجھ ہیں، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. دوسری بیوی بنتی ہیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام، یہ جو ہے ان سے پہلی اولاد ہوئی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اس کو بالکل بھی جو ہے وہ غلط ملت نہیں کرنا ہے. پہلی بیوی جو ہے حضرت ہاجرہ ہیں، لیکن ان سے جو ہے یہ معاملات ہوئے ہیں. پھر دوسری بیوی جو ہے حضرت ہاجرہ ہیں، ان سے جو ہے وہ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 85 سال کی ہوئی، اب ذرا یہ چیزیں دیکھیے گا، کنعان میں آ گئے ہیں جہاں حضرت اسحاق پیدا ہوئے ہیں، جہاں حضرت یعقوب پیدا ہوئے ہیں، جہاں یہ تمام جتنے کے جتنے 12 جو ان کے بیٹے تھے، خاندان تمام یہاں پر ہیں کنعان میں، فلسطین میں. یہ پھر ہم آگے چل کے دیکھیں گے سیرت جو پڑھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہاں سے پھر یہ کس طرح سے شفٹ ہو کے گئے. اب اس میں دیکھیے گا کہ جب ان کی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے شادی وغیرہ ہو گئی، 85 ایئرس کی تھی حضرت سارہ علیہ السلام، اب وہ بانجھ ہیں 85 سال کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں 85 سال کے. تو حضرت سارہ علیہ السلام کی جو ہے یہ مشیت ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کے نکاح میں دیا جائے. اب یہ ساری جو مشیت کا جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پلاننگ کر رکھی تھی کہ حضرت ہاجرہ جو ہے ان سے ان کا نکاح کریں گے، پھر یہ لے جا کے ان کو وہاں چھوڑیں گے مکہ میں،
ٹھیک ہے نا, آگے ان چیزوں کو دیکھیں گے. تو 85 سال کی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 85 سال ہوئی تو سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ میں تو بانجھ ہوں, کیوں نہ ہاجرہ علیہ السلام سے جو ہے ان کا نکاح کرا دوں. اب نکاح ہو گیا, اور جب حمل وغیرہ ٹھہرا, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جب پیدا ہوئے اور اس کے بعد جب وہ بڑے ہوئے تو سارے معاملات, اب یہ آپس میں جو ہے ان کا آپس میں جو وہی بربنائے طبع اس کو جو کہتے ہیں بشری, اس طرح کے معاملات ہوئے کہ آپس میں ان کی کچھ جو ہے وہ کچھ آپس میں کھٹر پٹر ہو گئی. اس میں اب یہ کھٹر پٹر بھی جو ہوئی, جو آپس میں بھی کچھ ان کی جو آپس میں دو خواتین کی ہوئی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. یہ میں نے پہلے ہی اپنی بات کو کہنے سے پہلے میں نے بات بتا دی تھی کہ ساری پلاننگز ہیں اللہ تعالیٰ کی, کہ بس وہ ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی, حضرت سارہ علیہ السلام کے دل میں ڈال دی. اب وہ جو ہے یہ ضد پکڑ لی کہ نہیں, آپ ان کو جو ہے آپ ان کو کہیں اور لے جا کے شفٹ کریں, آپ ان کو الگ کریں, اب ہم ایک گھر میں نہیں رہ سکتے آپ ان کو. اور لیکن یہ کام کب ہوا ہے؟ جب حضرت سارہ علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہو گئے, تھوڑے سے بڑے بھی ہو گئے. اس کے بعد وہ آپس میں جو ہوتی ہیں ساری چیزیں جو عام گھروں میں بھی ہوتی ہیں, وہ آپس میں کوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی چیز لے لی کر لیا, جو بھی وہ ہمارے نارمل جو گھر کے معاملہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے, اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی کہ انہوں نے یہ ضد پکڑ لی کہ نہیں, ان کو اب آپ لے کر جائیں اللہ کی مشیت کے حساب سے. کہ وہ جو ہے پھر حضرت ابراہیم کا ایک دفعہ جو ہے وہ ان کا ارادہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہوگی ان کو, تو انہوں نے جو ہے پھر حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو, حضرت اسماعیل بھی کافی بڑے ہو گئے, 14 15 16 سال کے ہو گئے, باقی یہ کہ حضرت ہاجرہ بھی جو ہے وہ کافی ایج کی ہو گئی ہیں. اب ان کو لے کے نکلیں, اور ان کو لے کے نکلیں کس طرف؟ وادی مکہ کی جانب. ابھی یہ ہے کہ وہ صرف مکہ شہر ہے, وہ ساری چیزیں ہیں, خانہ کعبہ کی بھی کوئی اتنی خاص تعمیر نہیں ہوئی لیکن وہ نشاندہی میں بتا چکا ہوں کہ ہو چکی ہے. اب وہاں پہ یہ ہے کہ ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں تو بڑے پریشان ہو رہی ہیں حضرت ہاجرہ بھی, حضرت اسماعیل بھی, کہ کہاں لے جا رہے ہیں ابا جان, کیا کریں گے, کیا ہوگا. خیر وہاں لے جا کے انہوں نے جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان پہ وحی کی تھی اسی کی مشیت کے حساب سے انہوں نے ان کو وہاں چھوڑا ہے. چھوڑنے کے بعد جو ہے واپس آنے لگے تو حضرت ہاجرہ جو ہے پیچھے پیچھے آنے لگی کہ کیا معاملات ہے, ہمیں یہاں جو ہے وہ بیابان بنجر زمین ہے, نہ کوئی درخت ہے, نہ پانی ہے, نہ کوئی کنواں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, کس کے حوالے ہمیں کر کے جا رہے ہیں. تو باتوں باتوں میں ان کی زبان پہ ورڈ آیا, ان کی زبان پہ جو ہے یہ چیز آئی کہ کیا آپ ہمیں اللہ کے جو ہے, کیا یہ اللہ کا حکم ہے جس کی آپ جو ہے وہ تکمیل کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اس کا ہاں میں کیا کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے. اس پر جو ہے وہ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی مشیت ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے اس میں بہترین ہمارے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر ہوگی. وہ وہاں انہوں نے صبر کیا, سارا کچھ ہوا, بیٹھ گئی آرام سے. اس کے بعد یہ کہ جو پانی وغیرہ جو لے کے نکلے تھے, ظاہر کتنا چلے گا وہ پانی وغیرہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں سے جو ہے پھر جو ہے اس طرح کے معاملات ہوئے کہ اب یہ جو ہے پانی وغیرہ جب ختم ہو گیا تو اب یہ پانی کی تلاش میں کبھی جو ہے اس طرف بھاگتی ہیں یمین کی طرف, کبھی جو ہے وہ یسار کی طرف بھاگتی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ کبھی جو ہے صفا کے پہاڑ پہ چڑھتی ہیں, پھر نیچے اترتی ہیں بھاگتی ہوئی, پھر مروہ کے پہاڑ پہ چڑھتی ہیں, نیچے اترتی ہیں. اس طرح سے انہوں نے 7 چکر لگائے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کا نزول ہوا, انہوں نے اپنا پر مار کے جو ہے وہ زمزم جو ہے وہاں سے نکالا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے. وہاں جب انہوں نے آ کے دیکھا تو انہوں نے دیکھنے کے بعد جو ہے انہوں نے بڑی حیرانگی ہوئی, بالکل پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی یہ کیا معاملات ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے معاملات ہوئے کہ جو ہے وہ زمزم جو ہے بہتا ہوا چشمہ تھا, تو اس میں جو ہے انہوں نے وہ تھوڑا سا پانی کو سیو کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے وہ یہ الفاظ ادا کیے زمزم, جس سے مراد ہے کہ رک جا, ٹھیک ہے, تھم جا. زمزم سے مراد ہے رک جا یا تھم جا. خیر وہ پانی وہاں تھم گیا, رک گیا. پھر اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں پھر وہاں سے جو ہے اب یہ دیکھیے گا یہ معاملات شجرے سے بہت نزدیک ہم ہوتے جا رہے ہیں کہ آپ کو معاملات سمجھ میں آئیے. پھر اس میں یہ ہوا ہے کہ ایک یمنی قبیلہ جو تھا, بنی جرحم کر کے اس کا نام تھا, اس کا گزر وہاں سے ہونے لگا. اب یہ کنواں سا کہہ لیں, چشمہ سا کہہ لیں, پانی سا کہہ لیں, یہ وہاں سے پھوٹ رہا ہے. اور اوپر سے جو ہے پرندے بھی, ظاہر سی بات ہے پرندوں نے جب دیکھا کہ پانی وغیرہ ہے تو وہ وہاں پہ کائیں کائیں کرنے لگے, جو بھی تھا ان کا معاملات. تو یہ قبائل کے جو لوگ تھے قبیلے کے بنی جرحم, انہوں نے یہ معاملات دیکھے کہ یہ جو پرندوں کی جو آمد و رفت محسوس ہوتی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کوئی کنواں وغیرہ ہے, کوئی اس طرح کی چیز ہے. یہ تاجر قبیلے تھے, یمن کا قبیلہ تھا, بنی جرحم اس کا نام تھا. خیر جب یہ وہاں پہنچے تو دیکھا واقعتاً وہاں تو چشمہ ہے اور اس طرح کے معاملات, لیکن یہ کہ حضرت ہاجرہ جو ہے وہاں بیٹھی ہیں. تو ان کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم پانی پینا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن اس کی اجرت تمہیں دینا پڑے گی. انہوں نے کہا کیا اجرت چاہیے ابھی بتائیے, یہ تو تاجر قبیلے تھے, ان کو کیا پرابلم تھی کسی چیز کی.
انہوں نے یہ کہا حضرت ہاجرہ نے کہ اس کی اجرت یہ ہے کہ تمہیں ہماری جو ہے اجرتاً تمہیں ہماری پرورش کرنا پڑے گی، ہمارا نان نفقہ وغیرہ، ہماری کھلائی پلائی وغیرہ جتنی بھی ہے وہ تمہیں کرنا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، بہت چھوٹی سی بات تھی، 2 لوگ کتنا کھا لیں گے، کتنا کر لیں گے۔ اس میں پھر یہ معاملات ہوئے۔ دیکھیں یہ بیٹے تھے کون؟ عبرانی۔ یہ جو حضرت ہاجرہ تھیں یہ کون تھیں؟ یہ کوپٹکس کے کہیں اس کی تھیں، یہ بھی کسی اور قوم کی تھیں، کوئی اور زبان کے ان کے معاملات تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی معاملات یہ تھے کہ جینیٹکلی جو ہے وہ عبرانی زبان بولنے والے تھے، لیکن یہاں جو قبیلہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور یہ قبیلہ جو یمن سے جس کا گزر ہو، یمن کا قبیلہ تھا جو، اس نے پھر یہ کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کی ہے، اور انہوں نے جو ہے پھر ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت بھی کی ہے۔ اسی قبیلے میں ان کی شادی بھی ہوئی ہے، وہ سارے معاملات، تو یہ عرب ہو گئے۔ ایسی عربی انہوں نے پھر بولی ہے کہ عربوں کو جو ہے وہ عربی سکھائی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ روٹ ساری جو ہے وہ چینج ہو گئی۔ تو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات ہو گئے کہ وہ پرورش ہو رہی ہے، عربی سیکھ رہے ہیں۔ اب یہ عجم سے ہٹ کے اور وہ اسرائیلیٹ سے ہٹ کے جو ہے اب یہ عرب میں داخل ہو گئے۔ تو یعنی اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ یہ کس طرح سے جو ہے یہ یہاں پہ کس طرح شفٹ ہوئے، کنعان سے کس طرح سے جو ہے یہ مکہ میں شفٹ ہوئے، مکہ میں پھر ان کی زبان کس طرح سے چینج ہوئی۔ یہ سارے سوال ابھی تو شاید نہ اٹھ رہے ہو دماغ میں، لیکن یہ کہ آگے چل کے بڑی کنفیوژن ہو جاتی ان چیزوں کو لے کے، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، یہ چیزیں میں سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اب یہ چیز دیکھیے گا کہ 87 ایئرز اولڈ جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس ایج میں جو ہے یعنی 87 سال کی ایج میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، 87 سال کی عمر میں۔ اور وہاں پھر وہ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ خواب آتا رہا کہ ذبح کرو ذبح کرو ذبح کرو۔ تو وہاں جو ہے پھر یہ ذبح والے بھی چیز سمجھ لیجیے گا، ذبیح اللہ کا جو معاملات ہیں وہ کون ہے؟ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ہے۔ دیکھو یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ انہوں نے کنفیوژن پیدا کر دی ہے۔ ذبیح اللہ جو ہیں وہ کون ہیں؟ ذبیح اللہ جو ہیں وہ حضرت اسماعیل ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ نہیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے کوئی ادھر ادھر کی چیزوں میں اگر دیکھو گے تو یہ کنفیوژن ہو جائے گی۔ یہاں پہ ایک نقطہ اور اس بات کو سمجھ لیجیے گا، وہ کیا ہے؟ تعمیر کرنے والے کعبہ کے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مکہ کے ہیں، اور یہ سارے معاملات بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے حضرت اسحاق کو تو یہاں سے نہیں لے جائیں گے کنعان سے، جن کی لینگویج بھی یہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو بیٹا وہاں رچا ہوا ہے، بسا ہوا ہے، جو وہاں جی رہا ہے، اسی کو ساتھ لگائیں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مشیت، کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ سارا کا سارا تقدیر کے معاملات کس طرح سے خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو لے کر آ رہا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے خوبصورتی کے ساتھ نکال کے لائیں، مکہ میں بسایا، اور وہ ان سے نسل چلے گی۔ اس سے پھر یہ کہ عجم الگ ہو گئے، کس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عرب کو اور عجم کو الگ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شاخ میں 3000 سال تک کوئی نبی اور کوئی رسول پیدا نہیں ہوا۔ سنسان بالکل سونی پڑی ہے یہ نسل، اس میں کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں۔ اب یہ کوئی نبی اور رسول سے مراد یہ نہیں کہ کوئی لوگ بھی پیدا نہیں ہوتے تھے، لاکھوں کروڑوں لوگ پیدا ہوئے ہوں گے۔ اور یہ جو قریش کا قبیلہ اور یہ بنی ہاشم وغیرہ سارے اسی قبیلے میں عرب قبائل تھے۔ اب اس میں یہ بات سمجھیے گا کہ جو عرب تھے وہ الگ ہو گئے، اور جو عجم تھے، یہ جو لوگ تھے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو اسرائیلیٹس جتنے بھی تھے ان کی زبان عرب نہیں تھی، یہ عجم تھے۔ جیسے ہم آپ ہیں، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی اور کوئی زبان بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی بنگلہ دیشی بولتا ہے، یہ سارے لوگ کیا ہیں؟ عجم میں ہیں، اور اس سے عجم سے ہٹ کے کون ہے؟ عرب ہیں۔ تو یہ معاملات ہوئے، یہ کیٹیگرائزیشن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے۔ پھر اس میں وہ معاملات ہوئے کہ 87 سال کی عمر میں جو ہے حضرت ہاجرہ سے جب انہوں نے نکاح کیا تھا تب جا کے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے، اور اب جو ہے یہ 100 سال کے ہو گئے ہیں، اور اب جا کے جو ہے ان کو یہ حکم آ رہا ہے کہ اپنا بیٹا ذبح کرو۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ 87 سال کی عمر میں جو ہے کسی بیٹے کی بشارت، وہ بھی دوسری بیوی سے جو ہوئی، کس طرح سے جو ہے دوسری بیوی سے جو ہے وہ حمل ٹھہرا اور سارے معاملات ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے یہ بیٹا ہوا۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا حضرت ابراہیم کو کہ یہ وہ حکم سے مراد وہ خواب، ان کو جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خواب ہے، خیال ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نبی جو ہے وہ شیطان کی چھوٹ سے، نبی اور رسول جو ہے شیطان کی چھوٹ سے محفوظ ہے، شیطان کوئی وسوسہ ان کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ یہ خواب آ رہا ہے، مسلسل دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ ذکر کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کہ بیٹا مجھے اس طرح سے جو ہے خواب آ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی معاملات کچھ ایسے نہیں تھے کہ جیسے نارمل بچے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ ہے وہ بھی ان کی ایک سلیم الفطرت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سورۃ البقرہ میں ان کی بڑی تعریف کی ہے
اور آگے بھی دیکھو گے ان چیزوں کو انشاءاللہ، جب پڑھیں گے تو دیکھو گے ان چیزوں کو کہ انہوں نے بھی اتنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے کیا الفاظ ادا کیے کہ ٹھیک ہے ابا جان، جس طرح کی آپ کو جو چیز، جس کام کا حکم آپ کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں آپ اس کام کو کر گزریں۔ وہی معاملات ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ انہوں نے ان کو لٹا دیا اور بالکل چھری رکھ دی۔ بہت اچھے سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا ان معاملات کو، ابھی ذی الحجہ گزرا ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ ویڈیوز اور وغیرہ اس طرح کی کچھ چیزیں آئی ہوں گی۔ وہاں پہ پھر یہ معاملات ہوئے کہ چھری بالکل رکھ دی اور چلا رہے ہیں، وہ چھری ناکارہ ہو گئی۔ وہاں پھر جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا اتارا ہے اور وہاں پہ وہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ پھر وہ جو سنت ہمارے بیچ میں آئی کون سی قربانی والی، وہ بھی اسی کی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان چیزوں سے فارغ ہوئے تو پھر میں نے جو بتایا آپ کو تعمیر کعبہ، اس کام میں لگ گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہ کیا کرنا ہے دیکھیں، اب اس بات کو سمجھیے گا یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ رہا ہے کہ اپنے ایک بیٹے کو سیٹلمنٹ کر رہے ہیں، کہاں؟ کنعان میں۔ ایک بیٹا وہاں ہے اسحاق علیہ السلام، ان کی وہاں پرورش ہو رہی ہے، وہاں ان کو مسجد بنا کے دی ہے، کوئی سجدہ گاہ ان کو بنا کے دیا، وہاں ان کو سیٹلمنٹ کر رہا ہے۔ دوسری طرف اس بیٹے کے پاس بھی آتے ہیں، سمجھ آ رہی، اس کی بھی سیٹلمنٹ کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ یہ چیز دیکھیں کہ سیٹلمنٹ کا طریقہ کیا ہے، ہم اپنے اولادوں کی سیٹلمنٹ کس طرح سے کرتے ہیں، لیکن یہاں آپ کو سمجھ میں آئے گی بات کہ سیٹلمنٹ کیا ہے، اصل سیٹلمنٹ کیا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا نام رہ گیا ہے دنیا میں، تم کتنی بڑی بھی توپ چلا لو، تمہیں 100 سال بعد کون جانے گا، لیکن یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایسی سیٹلمنٹ کر کے گئے، آج تک ان کا نام ہے۔ تمہارا نام ہی تو اولاد کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ اولاد کی ضرورت انسان کو ہے، مجھے نہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ انسان کو ضرورت اولاد کی یہ ہے کہ تاکہ وہ کوئی نام اس کا، جی صدیقی خاندان کا نام رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ 100 سال بعد ختم ہی ہو جائے خاندان۔ اولاد تو صرف نام رکھنے کے لیے، کرنے کے لیے اولاد کا سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، اس کو کسی اولاد کی کیا ضرورت؟ بات سمجھ آ رہی نہیں؟ تو یہاں پہ یہ ہے طریقہ، دیکھو کس طرح سے جو ہے سیٹلمنٹ کر رہے ہیں اپنے اولاد کی۔ اور ابھی اس چیز کو بھی دیکھ لیجئے گا کہ ہم کس طرح کے سیٹلمنٹ کرتے ہیں اپنے اولاد کی۔ کوئی دین کی جو ہے اس میں روٹ نہیں ہوتی، کوئی اس طرح کی تربیت نہیں ہوتی، بس پیسے کا پجاری، کہ بس وہ اولاد کو پیسہ کیسے کمانا یہ چیز ہم سکھاتے ہیں۔ وہی کہ جس کو ہے وہ، جس کو عبد الدینار جس کو کہا ہے کہ وہ بس بنانے کی چیز رکھتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں کس خوبصورتی سے جو ہے اپنے ایک بیٹے کی بھی سیٹلمنٹ کروائی ہے۔ پھر اس کے بعد جو حکم آیا ہے اس میں، پھر انشاءاللہ اس کو تفصیل سے میں یہاں اس کو وضاحت نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ڈبل ہو جائے گی بات، ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ میں دیکھیں گے کس طرح سے پھر خانہ کعبہ کی جو ہے تعمیر کے معاملات آئے، کیسے لگ کے پھر وہ جنت سے ایک پتھر آیا ہے کہ جو جب نیت کرتے تھے، جب وہ کہ اٹھنا ہوتا تھا اوپر تو پھر وہ خود ہی خود وہ پتھر آٹومیٹکلی کرین کی طرح وہ پتھر جو ہے اوپر اٹھتا جاتا تھا، عمارت بنتی جاتی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو پھر اس کے بعد جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم ہوا، خانہ کعبہ کی تعمیر وغیرہ کی، اور اس کے بعد جو ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہاں اپنی زندگی گزر بسر کرتے رہے۔ ایک بیٹا جو ہے، جو نسل ان کی چلی ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی ہے، دوسرے بیٹے جو ہیں یہ کنعان میں ہی ہیں، ان سے جو ہے وہ حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ اب یہ چیزیں بالکل کرسٹل کلیئر ہو جانا چاہیے۔ ایک بیٹے کو لے جا کے وہاں سیٹل کیا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، جن سے عرب کی شاخ چلی ہے، عربی کس طرح سے وہ بتا دیا۔ ایک بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام جن کو یہاں فلسطین میں رکھا ہے، کنعان میں رکھا ہے، جن سے آگے چل کے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کے 12 بیٹے، اور پھر وہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملات اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے معاملات شروع کریں گے کہ ان سے آگے جو ہے وہ کڑی کس طرح سے چلی، تاکہ قرآن میں جب ان کا ذکر ہو تو آپ کو پتہ ہو اچھی طرح سے کہ یہ کیا معاملات تھے۔ بہت زیادہ جو ہے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوتے، شجرہ وغیرہ کی سیٹنگ نہیں ہوتی، اس وجہ سے قرآن بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کہیں پہ کچھ ذکر آ رہا ہے کسی نبی کا، کہیں کچھ ذکر آ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس میں یہ معاملات ہوئے ہیں، بنی جرہم کے معاملات رکھ دیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ کی جو ہے وہ وفات پہلے ہوئی ہے، اب یہ آخری پوائنٹ ہے، اور حضرت سارہ علیہ السلام کی جو ہے وفات وہ بعد میں ہوئی ہے، اور یہ حضرت ہاجرہ بھی دنیا سے چلی گئیں، حضرت سارہ بھی دنیا سے چلی گئی 127 سال کی عمر میں، حضرت سارہ بھی چلی گئیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیسری شادی کی ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، مدین جو میں نے آپ کو بتایا تھا، وہاں پہ انہوں نے شادی کی، اور ماشاءاللہ تبارک اللہ 100-150 سال، 100 سمجھ لیجئے کہ 150 سال تو ہوگی، یا اور 160 سال کے ہوں گے، 175 میں 72 میں تو ان کا انتقال ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ وہاں پہ بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ ہے کہ پھر ان کے جو ہے وہ 6 بچے ہوئے ہیں، جن 6 بچوں میں سے قطورہ، جن کا میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو بالکل واضح طور پہ، شجرے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، قطورہ جو تھی ان سے شادی ہوئی ہے، ان سے 6 بچے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک مدیان
تھے، ٹھیک ہے جی، مدین یا مدیان تھے، ان میں سے جو ہے پھر وہ آگے شعیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، بنو قطورہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ معاملات تھے ہمارے شجرے کے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔